السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آسیہ ریز خان کا لے کر آئی ہوں ایک راہ چنی ایسی، جو کہ بہت پیارا ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو جس کی ریکویسٹ ہے وہ میں ناولز جو مل جاتے ہیں وہ میں پڑھ دیتی ہوں، اور جو نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتے تو پھر وہ اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو کل سے انشاءاللہ جو جس کی ریکویسٹ تھی وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں پوری کرنے والی ہوں۔ امید تو ہے، اور دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے تاکہ میں آپ سب کی ریکویسٹ پوری کر سکوں۔ تو چلیے آئیے پھر شروع کرتے ہیں یہ والا ناول جو میں لے کر آئی ہوں، ایک راہ چنی ایسی۔ بے مہر نہیں یہ زندگی۔ اس گھر میں یہ اس کی پہلی صبح تھی۔ اول وقت میں فجر پڑھ کے وہ کمرے سے باہر آئی۔ اسے علم تھا فرحین کی طرح ہی نانا نانی بھی فجر پڑھتے ہی دوبارہ سونے کے عادی ہیں۔ باورچی خانے میں آ کر اسے اپنے لیے چائے بنائی۔ کچھ دیر کیبنٹ میں کھنگالنے کے بعد بسکٹ بھی مل گئے۔ اس نے پلیٹ میں بسکٹ اور کپ رکھا اور صحن میں آ گئی۔ اپنے گھر میں بھی اس کی یہی عادت تھی۔ نماز پڑھ کے چائے کا کپ اور بسکٹ لیے ہال کی کھڑکی میں بیٹھ جاتی۔ چوتھی منزل کے فلیٹ سے نظر آتی نیچے کی گلی اس وقت خالی اور خاموش ہوتی تھی۔ اس پہر یہ تنہائی اور خاموشی اسے بڑی بھلی لگتی تھی۔ باہر اندھیرا تھا۔ یہ متوسط طبقے کا علاقہ تھا۔ یہاں برسوں کے رہائشی تھے جن کی مالی حیثیت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے اوپری منزلیں بنا کر کرائے پر چڑھا دی تھیں، اس لیے آبادی بھی بڑھ گئی تھی۔ سائیکلوں، اسکوٹروں اور موٹر سائیکلوں سے گلی بھری پڑی تھی۔ فرحین بتاتی تھیں کہ ان کا میکا سفید پوش گھرانہ تھا۔ نانا اسکول میں معلم تھے۔ 4 بچوں کے ساتھ زندگی کی گاڑی کسی طرح چل رہی تھی۔ بڑی خالہ کی شادی کے بعد ماموں کم عمری میں ہی دبئی چلے گئے تھے۔ وہاں 20 برس تک محنت مشقت کے بعد ان کے حالات بدلے تھے۔ 5 سال پہلے انہوں نے بیوی بچوں کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ انہوں نے وہاں کوئی نیا کام شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہی نانا کے پرانے مکان کا حلیہ بھی بدلنے لگا تھا۔ اوپر کے حصے کی تعمیر بھی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اوپر والے حصے میں خاموشی تھی۔ کیاریوں کے علاوہ باقی صحن میں ٹائل لگے ہوئے تھے۔ بائیں طرف مکان کے آخری دیوار سے لگا اوپر جانے کا زینہ تھا۔ دائیں طرف پرانا نیم کا درخت ایک سادہ تھا۔ اس کے علاوہ احاطے کی دیوار سے لگی کیاریوں میں دائیں طرف سبزیاں تھیں اور بائیں طرف کچھ پھولوں کے پودے تھے۔ وہ ہری مرچ اور بیل پر لگا کریلا پہچان پائی تھی۔ انار کا درخت بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ گلاب اور گیندے کے علاوہ باقی پودے پھولوں سے خالی تھے۔ وہ بہت کم اپنی ماں کے ساتھ یہاں آتی تھی، اور آتی بھی تو پرتکلف مہمانوں کی طرح لیے دیے رہتی۔ 2 کرسیاں جہاں رکھی تھیں اس کے پیچھے نانا نانی کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ وہ انہیں چھوڑ کر بائیں طرف اوپر جانے والی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ آسمان پر چاند ستارے نہیں تھے، لیکن گلی میں جل رہی سڑک کنارے کی بتی نے صحن کو روشن کر رکھا تھا۔ ابھی دوسرا گھونٹ ہی لیا تھا کہ اوپر آہٹ ہوئی۔ اسے مڑ کر دیکھا۔ اسی وقت زینے کے اوپری سرے پر جیکٹ کی زپ بند کرتے خبیب کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ گردن موڑے اوپر دیکھ رہی تھی۔ ایمپٹی سٹمک کیفین ناٹ گڈ۔ خالی پیٹ کیفین اچھی نہیں ہوتی۔ زپ تھوڑی تک کھینچ کر اس نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ ثنا اس بے تکلف انداز پر برا مان گئی۔ سیاہ ٹریک سوٹ اور رننگ شوز میں ملبوس اس سرو کا بندے کا حلیہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ جاگنگ کے لیے نکلا ہے۔ اس نے کپ پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ ہاتھ میں لیے سیڑھی سے اتر کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ تیزی سے نیچے اترا اور اس کے سامنے رک گیا۔ گھٹنوں کو چھوتے ڈھیلے سے گلابی اور کاسنی ٹی شرٹ اور پاجامے پر سیاہ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ رات کی کہانی سنا رہے بال سمیٹ کر لاپرواہی سے گدی میں لپیٹے گئے تھے۔ چہرے پر سب سے نمایاں اس کی کشادہ پیشانی اور سیاہ گہری آنکھیں تھیں۔ گڈ مارننگ۔ اتنی صبح ہی اس کا لہجہ اور چہرے کا تاثر خوشگوار تھا۔ ثنا کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیا آپ مارننگ پرسن نہیں ہیں؟ اس کی ناگواری محسوس کر کے اسے چائے اور بسکٹ پر نظر ڈال کر ذرا حیرت سے پوچھا۔ صبح بخیر سن کر ناراض ایسا ہی انسان ہو سکتا تھا۔ اب کہ اس نے ابرو اچکا کر باقاعدہ اس اجنبی کو گھورا۔ اوکے اس نے میں سمجھ گیا کہ انداز میں سر ہلا کے اوکے کو لمبا کھینچا، پھر انگریزی میں اسے اچھے دن کی دعا دیتا۔ ایک تبسم اس کی سمت اچھالتا گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ خواہ ہی اسے چہرے کے تاثرات درست کیے اور سابقہ جگہ پر بیٹھ گئی۔ کتنے لوگ رہتے ہوں گے اوپر؟ اسے لوگوں سے گویا الرجی تھی۔ نئے اجنبی چہرے اور بھیڑ تو ذرا پسند نہیں تھی۔ جن سے روز واسطہ پڑتا تھا ان سے بھی وہ بلا ضرورت بات نہیں کرتی تھی۔ اسی مزاج کی وجہ سے دفتر میں وہ اینٹی سوشل مشہور تھی۔ لیکن یہ کیسے یہاں رہ سکتا ہے؟ اس کا حلیہ، انداز اور لہجہ اس محلے اور اس گھر میں بطور کرایہ دار رہنے والا نہیں تھا۔
जाने किस किस को झेलना होगा। कप में बिस्किट डिपोते हुए उसने ऊपर देखा। था तो ये उसका ननिहाल, लेकिन वो अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई थी। फरहीन लंबी चौड़ी तकरीर के बाद चुप हुई तो उम्मीद थी कि वो सर्द और सपाट लहजे में ही सही कहेगी ज़रूर कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन वो सख्ती से होंठ भींचे बैठी रही। उन्होंने थकी थकी सी लंबी सांस भरी और खड़ी हो गई। तुम जो फैसला करोगी वही होगा, तुम्हें छोड़कर तो नहीं जा सकती मैं। कमरे से जाते हुए उन्होंने इजाफा किया। माँ का ये ब्लैकमेल उसे अच्छा नहीं लगा, मगर खामोश रही। अब जाओ, ऑफिस को देर हो रही है। कुछ लम्हों बाद दूसरे कमरे से फरहीन ने आवाज़ लगाई। उसने गहरी सांस लेकर बैग कांधे पर डाला। मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लें। उसे लिफ्ट बुलाकर इंतज़ार नहीं किया, बल्कि जीने से नीचे उतर गई। सड़क पर आकर रिक्शा रोकने के बजाय उसने सड़क को पैरों तले रौंदने का फैसला किया, ताकि इस मश्क के दौरान अंदर का ज्वार भाटा थोड़ा कम हो और साइड पर खामखा किसी से उलझे नहीं, जो वो ज़ाती वजूहात की बिना पर कभी नहीं करती थी। अब्बा की वफ़ात को 1 साल होने को था। इद्दत के बाद से ही उसके नाना नानी का इसरार था कि वो दोनों उनके घर आकर रहें। वो इकलौती औलाद थी। दादी बचपन में ही, जबकि दादा 5 साल पहले फौत हो चुके थे। पुप्पो चाचा सब अपने अपने घरों में मगन थे। उनसे मौक़ों पर कभी कभार आने जाने इतने ही ताल्लुकात थे, जबकि नाना नानी इन दोनों की तरह तनहा रहते थे। उन्होंने ऊपर के कमरे किराए पर चढ़ा रखे थे, जब से मामू ने कुछ साल पहले बीवी बच्चों को अपने पास दुबई बुला लिया था। नीचे के 3 कमरे और हॉल, जो पहले कम पड़ते थे, अब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा थे। अब्बा की ज़िंदगी में तो वो उन्हें अपने साथ रहने की दावत नहीं दे सकते थे, मगर अब चाहते थे कि बेटी और नवासी उनके पास आकर रहें। दोनों खाला दूसरे शहरों में थीं। उसके दिल में बाप की तरह ही नाना नानी के लिए भी मोहब्बत तो दूर, कोई मुस्बत और अच्छा जज्बा तक नहीं था। दिल के दौरे से बाप की मौत के बाद उसे उनके बगैर ये घर ज़्यादा अच्छा और पुरसकून लग रहा था। वो खुश थी कि अब यहाँ सिर्फ वो और फरहीन है। उसे उनकी वफ़ात का अफसोस या दुख नहीं था। माँ को बाप के साथ घर तनहा छोड़कर दफ्तर जाते हुए उसका ध्यान घर में ही अटका रहता था। वो कई बार फरहीन को फ़ोन करती थी, पैगाम भेजती रहती थी। उनके होते हुए उसे जो एक धड़का लगा रहता था वो ख़त्म हो गया था। उन्हें सुनने, देखने और सहने का बोझ ज़िंदगी से चला गया था। उसके बाद उसने माँ को चेहरा छुपाते और चुप चुप करके रोते नहीं देखा था। उसके इख्तियार में होता तो वो खुद मुख्तार होने के बाद माँ को लेकर अलग हो जाती, बाप को उस फ्लैट में तनहा छोड़ देती, लेकिन यहाँ फरहीन दरमियान में आई थी। उसने एक बार ही ज़िक्र छेड़ा था और फरहीन ने उसे सख्ती से रोका और मना किया, कि फिर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। सारी ज़िंदगी सहने के बाद वो अब इस उम्र में अपनी और बेटी के माथे पर कोई दाग नहीं चाहती थी। उनके नज़दीक उम्र भर की रियाज़त उसकी ख्वाहिश पर अमल करने से सिफर हो जाना थी। जब फरहीन ने उसे नाना नानी का इंदिया और साथ ही अपनी बुजुर्ग वालदैन की खिदमत की ख्वाहिश बताई, तो वो मारे सदमे कि वो कुछ बोल ही नहीं सकी। फरहीन नाना नानी के लिए उसके सर्द रवैये और उसके पीछे की वजह से बखूबी वाकिफ़ थी, इसलिए उसे सोचने का वक्त दे रही थी। लेकिन 15 दिन बाद भी उसने हाँ या ना कोई जवाब नहीं दिया था। वो इस जिक्र से कतराती रही थी। इसीलिए आज फरहीन ने उससे दो टोक बात की थी। अपनी भाभी नबीला से फ़ोन पर बात के बाद वो अब उसे उसकी मर्जी और उसके हाल पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो सीधी बात नहीं मान रही थी, तो उन्होंने भी एक तरीका बदल लिया था। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग फ़र्म में काम करती थी। साइट पर काम आखिरी मराहिल में था, इसलिए वो बेहद मसरूफ़ रही थी। उसके बावजूद कई बार इस ख़्याल ने ज़हन पर दस्तक दी। इब्तदाई सदमे के बाद अब उसे फरहीन की मर्ज़ी और ख्वाहिश बेचैन कर रही थी। वो वहाँ जाना चाहती हैं, इस ख़्याल को ज़रा देर सोचने की देर थी कि दलीलें खुद ब खुद हाथ बांधे सामने खड़ी हो गईं। इस घर में कौन सी अच्छी यादें हैं उनकी, जहाँ रहना तो उनके लिए अब भी टॉर्चर ही है। वहाँ बचपन, लड़कपन की यादें हैं, आस पड़ोस में जाने पहचाने लोग हैं, ज़िंदगी भर यहाँ फ्लैट में बन रही हैं। अब वहाँ खुली फ़िज़ा और कुशादा मकान में रहना चाहती हैं, और आखिर जैसे भी हैं, अम्मी को तो अपने माँ बाप से मोहब्बत है ना, उन्हें तो तब भी उनकी डिमांड ऐसी ख़ास गलत नहीं लगी थी। मैं तो कहीं भी रह लूँगी, लेकिन वो शायद वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगी। गैर इरादी तौर पर वो सामने रखे कागज़ पर पेंसिल चला रही थी। उसे ना घर से लगाव था, ना उस मोहल्ले से उनसीयत थी जहाँ अब तक ज़िंदगी बसर की थी। एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन वहाँ जो दो शक्लें मौजूद थीं, उसे उनसे बैर था। सना मैडम, उसके साथ काम कर रहे इंटर्न ने पुकारा, तो वो चौंकी। सामने धरे कागज़ पर लकीरों का जाल बुन गया था। उसने हाथ हटाकर कागज़ पर दूसरा कोरा कागज़ रख दिया। किचन में आपने जो लाइट्स बदलने का कहा था, बदल दी हैं। आप देख लें एक बार। चलो, वो खड़ी हो गई। उसका दिल सारी दुनिया में सिर्फ माँ के लिए पिघलता था, अब भी पिघल गया। शाम में वापस आकर उसने फूले मुंह के साथ माँ को रजामंदी दे दी। उसके अब्बा पल में शोला, पल में शबनम वाला मिजाज रखते थे। कब उनका मिजाज बिगड़ जाए कोई अंदाज़ा लगा सकता था, ना समझ सकता था। और जब उनका मिजाज बिगड़ता तो फिर वो पढ़े लिखे शहरी या मुआशरे के मोअज़्ज़िज़ और मुहज़्ज़िब बंदे नहीं रह जाते थे। वो एक गवार, उजड़, सतही मर्द बन जाते, और ज़ुबान के साथ ही उनके हाथ भी चलने लगते थे।
گھر والوں کا ماننا تھا کہ بس کبھی کبھار غصے میں بے قابو ہی تو ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی بہت اچھا ہے۔ فرحین کے لیے سب کی نصیحت اور مشورہ یہی تھا کہ انہیں غصہ دلایا ہی نہ جائے۔ اور یہ کیسے ہو؟ فرحین کبھی سمجھ ہی نہیں سکیں کہ ان کا مزاج بگڑنے کا کوئی مخصوص محرک نہیں تھا جسے مقابل احتیاط برتتا۔ کوئی بٹن تھا جو اچانک دب جاتا اور پھر کسی چابی یا بیٹری والے کھلونے کی طرح ان کے ہاتھ چلنے لگتے تھے، جو چابی یا بیٹری ختم ہونے پر ہی رکتے تھے۔ ساری عمر ان کی یہ عادت، یہ مزاج بدل نہیں سکا تھا۔ گھر میں دادا تھے جن کے لیے بیٹے کا مزاج معمولی بات تھی۔ وہ بہو کو ہی نصیحت کرتے نظر آتے، جب تمہیں معلوم ہے تو ایسے کام کرتی ہی کیوں ہو کہ مار پڑے۔ چچا اپنی دنیا میں مست تھے۔ دونوں پھوپھیوں نے کبھی اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ ان کے نزدیک مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے شوہر ایسے نہیں تھے۔ اس کے نانا نانی کے لیے داماد کا سلجھا اور بیٹی کا خیال رکھنے اور ضرورتیں پوری کرنے والا روپ کافی تھا۔ وہ کوئی تنگی نہیں کرتا تھا، کھانا، چھت اور کپڑا لتا دیتا تھا، گھمانے پھرانے بھی لے جاتا تھا، تو بدلے میں کبھی ذرا سا ہاتھ صاف کر بھی لے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ آس پاس کے لوگوں کے غیر ذمہ دار، غیر سنجیدہ اور اندھے رویے کی سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ایک واقعہ اس پر اتنا گہرا اثر چھوڑ گیا تھا کہ وہ اب تک اس منظر سے نکلی نہیں تھی، اور اس حادثے کے بعد کی باتیں اور رویے اسے ساری دنیا کے انسانوں سے متنفر کر گئے تھے۔ اس کا باپ کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق بن ہی نہیں سکا تھا۔ اس ابا کے نزدیک وہ فرما بردار، سلجھی ہوئی سمجھدار بچی تھی جس نے ان کے لیے کبھی کوئی پریشانی کھڑی نہیں کی تھی، سر جھکا کر بات سنتی اور جواب دیتی تھی۔ اسکول، محلہ، خاندان، کبھی کہیں سے اس کی کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ انہیں اپنی نیک اولاد پر فخر تھا۔ ان کی پدرانہ شفقت کی گہرائی اتنی ہی تھی کہ وہ بیٹی کا رویہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ اگلے ہفتے وہ دونوں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر نانا کے گھر آ گئیں۔ فلیٹ کرائے پر لینا تھا، اس لیے تقریباً سارا سامان بھی منتقل کرنا پڑا۔ جن چیزوں کی نانا کے یہاں بھی ضرورت تھی، نہ جگہ، اسے باندھ کر اسٹور میں رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اپنے سامان سے بھرے بیگ لے کر کمرے میں گھسی تو شام تک باہر ہی نہیں نکلی۔ فرحین اسے کھانا بھی وہیں دے گئی تھی۔ اس کی الماری اور میز کمرے میں رکھوا دی گئی تھی۔ وہ اپنے بیگ خالی کر کے چیزوں کو جگہ پر رکھ رہی تھی۔ اس کے پاس چھٹی کا ایک ہی دن ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے باہر نکلنے یا سب کے ساتھ کھانے پر اسٹارٹ بھی نہیں کیا تھا۔ صبح اسے نانا نانی کو سلام کیا تھا، بس اس کے بعد نہ اسے انہیں دیکھا، نہ کوئی بات کی۔ اسے وہ بات بھولتی نہیں تھی جس نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کی وقت تو باپ سے بھی گزری ہے۔ وہ 9 بجے اپنے گھر سے نکلتی تھی۔ یہاں سے دفتر قریب تھا، لیکن سائٹ جہاں اسے جانا تھا وہ دور تھی، اس لیے وہ 9 بجے ہی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہال میں نانا نانی بیٹھے تھے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں انہیں سلام کیا۔ آج چھٹی کر لیتی بیٹا، کل تھک گئی ہوگی۔ سلام کا جواب دے کر نانی نے کہا۔ اس نے ان کی بات انسنی کر کے فرحین کو آواز لگائی، امی میں نکل رہی ہوں، یہ لے لو۔ فرحین اس کا ٹفن لیے کر باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ جی، اسے ڈبہ لے کے لیپ ٹاپ بیگ کے اگلے خانے میں ڈال کر بیگ کاندھے پر لٹکایا۔ اللہ حافظ، اس نے پیچھے بیٹھے بزرگوں کو دیکھے بنا ماں سے کہا اور دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ فرحین نے نادم سی نظر ماں باپ پر ڈالی۔ نانا نے خاموشی سے اخبار اٹھا لیا۔ میں اوپر زبیدہ سے کہہ دوں صہیب سے ہمارے لیے بھی گوشت منگوا دینا۔ نانی نے اٹھتے ہوئے اوپر والے کرایہ دار کا نام لیا۔ چلے میں بھی مل لوں ان سے۔ فرحین بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ کبھی انہیں بھی والدین سے بہت شکوے تھے۔ اپنی زندگی کی درماندگی کا سب سے بڑا سبب وہ لگتے تھے، مگر وقت اور عمر جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے شکوے دم توڑ جاتے ہیں، انسان درگزر سیکھ جاتا ہے، وسیع القلب ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ہو گئی تھی۔ 3 مہینوں سے یہاں کام چل رہا تھا، آج وہاں آخری دن تھا۔ کلائنٹ کو کام بہت پسند آیا تھا اور انہوں نے ٹیم کی بڑی تعریفیں کی تھیں۔ خوشی کا دن تھا مگر اس پر کوفت سوار تھی۔ شام میں لوٹ کر پھر وہیں جانا ہے، یہ خیال اسے نہ خوش ہونے دے رہا تھا، نہ سکون لینے دے رہا تھا۔ اسے کبھی دوست نہیں بنائے تھے۔ صنف مخالف کی مخالفت تو جیسے اس کی فطرت بن گئی تھی، مگر اس کی دوستی لڑکیوں سے بھی نہیں ہو سکی تھی۔ اسے ان کے منہ سے باپ، بھائی، دادا، نانا کی تعریفیں یا باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ اسے وہ سب جھوٹ لگتا تھا جو وہ اس کے مطابق اپنے گھر کا اچھا نقشہ کھینچنے کی کوشش میں بولتی تھیں۔ اسے یہ منافقت نہ کرنا آئی نہ کوئی اور کرتا پسند آیا۔ مغرب سے پہلے وہ گھر پہنچی تو صبح کے برعکس صحن میں گہما گہمی تھی۔ یہ ثنا ہے میری بیٹی، اسے دیکھتے ہی فرحین نے تعارف کرایا، اور یہ زبیدہ اوپر رہتی ہیں، یہ ان کی بیٹیاں عنایا اور دردانہ۔ ان تینوں کے ہاتھ میں ایک سے کپ تھے۔ ان تینوں کے علاوہ وہاں نانی اور فرحین کے ہاتھوں میں بھی چائے کے کپ تھے۔ اس نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا۔ تم بھی فریش ہو کے آ جاؤ، نانی نے شفقت سے کہا۔ یہ تو بالکل آپ کی کاپی ہیں آنٹی، عنایا نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ آفس میں بھی اسکول والا بیگ لے جاتی ہیں؟ رکے بنا دوسرا جملہ حاضر تھا۔ یہ لیپ ٹاپ بیگ ہے۔ واؤ، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا وہ مسلسل بولتی رہے گی۔ میں آتی ہوں، وہ سر ہلا کر اندر بڑھ گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد خوب وقت لگا کر اور مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلی تو صحن خالی تھا۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی، ابھی نکال ہی رہی تھی کہ فرحین اندر آئیں۔ اس سے پوچھا، کھانا کیا بنانا ہے بتا دے، میں بناتی ہوں۔ میں بنا لوں گی، تم
امی شام کا کھانا میں ہی بناتی رہی ہوں، یہاں بھی ایسے ہی چلنے دیں۔ فرحین نے بحث نہیں کی، وہ جانتی تھی وہ نانا نانی کے ساتھ بیٹھنے یا ان کی باتوں سے بچنے کے لیے سارا وقت پکانے میں گزار دے گی۔ کھانا بنانے کے بعد وہ دبے قدموں چلتی کمرے میں آ گئی۔ وہ بوڑھے گھر میں تھے، دو بوڑھے گھر میں تھے، زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، اکثر سناٹا ہی پھیلا ہوتا یا ٹی وی کی آواز گونجتی رہتی۔ نانا خبریں یا سیاسی نشریات دیکھتے، جبکہ نانی سیریل اور ڈرامے۔ باہر گلی سے اور اوپر سے آوازیں آتی رہتی تھیں۔ کھانا لگانے کے بعد فرحین اسے بلانے آئی تھی۔ مجھے آواز دے لیتی ہیں، آپ نے کیوں کیا؟ اس نے سجی سجائی میز دیکھ کر کہا، ارے کچھ اپنی نانی کو بھی کرنے دو، ایسے تو تم دونوں اسے بالکل نکمی بنا دو گی۔ نانا کی آواز میں بشاشت تھی۔ نکمی کیوں، آرام کروں گی اب الحمدللہ۔ نانی کی بات پر فرحین مسکرائی۔ ہاں اماں، اب آپ مکمل آرام کریں، میں اور ثنا ہیں کام کے لیے، فرحین نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ اپنے گھر میں وہ فرش پر دسترخوان بچھا کر کھانے کی عادی تھیں۔ اسے یہاں میز کرسی دیکھ کر پہلے حیرت ہوئی تھی، پھر فرحین نے ہی بتایا کہ گھٹنوں اور کمر کی تکالیف کی وجہ سے ان دونوں کو فرش پر یا نیچے بیٹھنا منع ہے۔ خبیب نہیں آیا اب تک؟ کھانا شروع کرنے سے پہلے نانا نے پوچھا۔ آتا ہوگا، آج ہم نے جلدی شروع کر لیا ہے۔ نانی نے ان کی پلیٹ میں روٹی رکھی۔ اوپر والے لڑکے کا کیا نام تھا اماں؟ گوشت اچھا لایا تھا وہ؟ فرحین نے پوچھا۔ سہیب، وہ اچھا لاتا ہے، اسی لیے تو اسے منگواتی ہوں، تمہارے ابا کو تو آج تک لینا نہ آیا۔ وہ تینوں باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ اس طرح کھانا کھا رہی تھی جیسے کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ اسے گلاس لبوں سے لگا کر گردن سیدھی کی، اسی وقت سامنے دروازے سے وہ اندر آیا۔ ناٹ فیئر انکل آنٹی، بیٹی و نواسی کے آتے ہی مجھے بھول گئے آپ، میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس نے نانا کے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے شکایت کی۔ پوچھو اپنی آنٹی سے تمہیں یاد کیا تھا یا نہیں؟ نانا کے لہجے میں جھنکار تھی۔ ثنا نے خالی گلاس میز پر رکھا۔ بیٹا یہ تمہاری موانی کے کزن ہیں، خبیب۔ اس کا وہاں سے جانے کا ارادہ بھانپ کر فرحین نے جلدی سے تعارف کروایا۔ ہم مل چکے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ثنا کو یہ دروغ گوئی بڑی بری لگی۔ اتفاقاً ہوا ان کا سامنا ملاقات نہیں تھی۔ اچھا کب؟ فرحین ٹھٹکی۔ فجر کے وقت۔ ثنا ایک بار جاگ جائے تو پھر سوتی نہیں ہے۔ خبیب کو بھی منہ اندھیرے دوڑنے کا شوق ہے، نانا نے بتایا۔ خبیب نے مسکرا کر اسے دیکھا کہ وہ کچھ کہے گی، مگر وہ اپنی پلیٹ لے کر کھڑی ہوئی اور کچھ سمجھ پاتا یا کہتا اسے پہلے ہی باورچی خانے میں چلی گئی۔ جس بز سی فرحین نے بیٹی کی بد اخلاقی کا اثر ظاہر کرنے کے لیے مسکرا کر خبیب کو مخاطب کیا، جو خود بھی اس پذیرائی پر معتجب تھا۔ اماں نے بتایا مجھے تم چند دنوں کے لیے اوپر ٹھہرے ہو۔ جی گھر کا رینوویشن ہو رہا ہے، انکل کو پتہ چلا تو انہوں نے یہیں روک لیا۔ اچھا کیا، فرحین نے خالی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کہاں مان رہا تھا وہ تو، میں نے ناراض ہونے کی دھمکی دی، نبیلہ کو فون کیا تب آیا یہاں۔ نانا کی بات پر فرحین مسکرا دی۔ وہ بھی اپنی تنہائی سے تنگ تھے۔ وہ صبح 8 بجے گھر سے نکل جاتا تھا، پھر واپس صرف رات گزارنے آتا تھا۔ نانا نانی چاہتے تھے وہ ناشتہ بھی ان کے ساتھ کرے اور دوپہر کے کھانے پر بھی گھر آئے، لیکن اسے سہولت سے معذرت کر لی تھی کہ دن بھر کی مصروفیت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ہاں، رات کا کھانا وہ ان کے ساتھ کھانے لگا تھا۔ کبھی کبھار نانا اسے ناشتے پر بھی روک لیتے تھے۔ اوپر کا کمرہ اس کے معیار کا نہیں تھا، وہ کسی اچھے ہوٹل میں رہ سکتا تھا یا چند ماہ کے لیے فلیٹ کرائے پر لے سکتا تھا، لیکن اسے دل رکھنا اور دوسروں کو خوش کرنا اچھا لگتا تھا۔ رات میں فرحین کمرے میں آئی تب وہ لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہی تھی۔ کچھ دن لگیں گے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی تم، انہوں نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں ایڈجسٹ ہو گئی ہوں امی، اسے مصروف انداز میں جواب دیا۔ فرحین کا دل بھج گیا۔ ان کی بیٹی مشین ہو کے رہ گئی تھی، احساسات اور جذبات جیسے تھے ہی نہیں اس میں۔ انسان ہو، زندگی، چیزیں یا جگہ، اسے کسی سے لگاؤ اور انسیت نہیں ہوتی تھی۔ سونا، کھانا اور کام، یہی اس کی زندگی تھی۔ دوستیاں، ملنا ملانا، گھومنا پھرنا، تفریح، ہلا گلا جیسی کوئی بات نہیں تھی اس میں۔ اس کا پورا وقت اور توانائی توجہ اپنے کام پر خرچ ہوتی تھی۔ خبیب والد کے انتقال کے بعد کچھ دن نبیلہ بھابھی کے گھر رہا ہے، وہ ان کے قریب ہے، اس وجہ سے پہلے سے گھر بھی آتا جاتا تھا۔ اس کے گھر میں کام چل رہا ہے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے ادھر ٹھہرا ہے۔ تم اس کو لے کر ٹینشن مت لینا، کام ہوتے ہی چلا جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں صبح کا سامنا لہرایا۔ یہاں سے آفس قریب ہے اور شہر کے سب حصوں سے کنیکٹیویٹی بھی اچھی ہے، ٹریولنگ کا وقت بچے گا میرا۔ اب وہ ماں کو اطمینان دلا رہی تھی۔ فرحین نے آگے جھک کر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا۔ کوئی نیا پروجیکٹ ہے؟ وہ جانتی تھیں جہاں کام جاری تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، ابھی نیا کچھ اسائن نہیں ہوا ہے۔ یہ جہاں کام مکمل ہوا اس کی تصویریں ہیں، اچھی والی سیو کر رہی ہوں، کلائنٹس کو دکھانے کام آتی ہیں۔ اس نے اسکرین ماں کی طرف کی، وہ اپنے کام کے متعلق گھنٹوں بول سکتی تھی۔ دیکھیں یہ والش یونٹ، اس میں ہم نے اگلے دن فجر کے بعد اپنے لیے چائے بنا کر وہ ہال کی کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے کے بعد باہر آتی تھی۔
نیچے اترتے ہوئے خبیب کی نگاہیں اطراف میں شاید اسے ہی تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ اس شام رات کا کھانا بھوک لگی ہے کہہ کر اس نے پہلے ہی کھا لیا تھا۔ فرحین کو اس بھوک کی وجہ کا علم تھا۔ وہ ایک فکر مند ماں تھیں، لیکن پر امید بھی تھیں۔ نئی جگہ، نئے چہروں کے درمیان رہ کر شاید اس کی زندگی پر چھایا جمود دور ہو، یہ سوچ ہی انہیں یہاں لائی تھی۔ شادی کے لیے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ساری عمر یوں ہی رہنا چاہتی تھی، اور ظاہر تھا فرحین جلد سے جلد اس کی زندگی میں ایک محبت، احترام اور فکر کرنے والا شخص دیکھنا چاہتی تھی، جس کا ساتھ اسے زندگی کے رنگوں اور رعنائیوں سے آشنا کرانے والا ہوگا۔ اوپر کرایہ داروں سے کچھ رونق تھی۔ یہ محلہ ان کی فلیٹوں والی عمارت سے مختلف تھا۔ یہاں ہمہ وقت گہما گہمی اور ہلچل رہتی تھی۔ انہیں امید تھی کہ ان سب کا اس پر اچھا اثر ہوگا۔ وہ آج پھر ہال کی کھڑکی سے میں کھڑی اس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ زیادہ دیر ہوئی تو اس نے دیوار پر ٹنگی گھڑی میں وقت دیکھا۔ اسے اب تک چلے جانا چاہیے تھا۔ کیا پتہ آج جاگنگ کی چھٹی ہوتی ہو۔ وہ باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ زینوں پر آہٹ اور آوازیں ابریوں سے آگے آ کر تھوڑا ہم ہو کر اوپر دیکھا۔ انایا اور دردانہ نے نیم بے ہوش سی زبیدہ کو دونوں طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے زینے سے نیچے لے کر اترنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زبیدہ کے بے جان لٹکتے ہاتھ پیر دیکھتے ہوئے یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ ایسا کرنے کے صحیح میں وہ تینوں زینوں سے سیدھا نیچے پہنچ جاتی۔ اسے دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں سے نفرت تھی۔ کب کھڑکی میں رکھ کر وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس طرح آپ آنٹی کو نیچے نہیں لے جا سکتی، ہٹیں۔ پلک جھپکتے ہی وہ زبیدہ کو بازو میں اٹھائے نیچے اترا تھا۔ ثنا نے تیزی سے آگے جا کر گیٹ کھولا۔ تھینکس یو، کار کا دروازہ بھی کھول دیں۔ اس نے انگلیوں کے بیچ پھنسی چابی کی طرف اشارہ کیا۔ ثنا نے چابی لی اور اس سے پہلے گیٹ سے باہر نکل کر بٹن پش کیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ کار ان لاک ہو گئی۔ وہ دروازہ کھولتی اس سے پہلے پیچھے سے آ کر انایا نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ خبیب نے زبیدہ کو اندر لٹایا تو انایا نے ماں کا سر گود میں رکھ لیا۔ خبیب نے آگے بڑھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ دردانہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی اس کے بیٹھتے ہی آگے بڑھ گئی۔ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا تھا۔ جانے کیا ہوا ہوگا، شاید بے ہوش ہوئی ہیں۔ وہ پرسوچ سے اندر آ گئی۔ تبھی سہیب تیزی سے نیچے اترا۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں؟ اس کی حیران شکل دیکھتے ہوئے ثنا نے کہا۔ مجھے ان کی فائل نہیں مل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ ان کا بی پی یا شوگر بہت لو ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ مجھے پیدل یا رکشے سے جانا پڑے گا۔ وہ بھی باہر نکل گیا۔ ثنا گیٹ بند کر کے ہال میں آ گئی۔ انایا اور دردانہ کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ یہ ان کے لیے اچانک آئی افتاد نہیں تھی، وہ اس کی عادی تھی، یا کم سے کم یہ غیر متوقع نہیں تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ گرم کرنے پھر باورچی خانے میں چلی آئی۔ اس کے بعد وہ ہال میں ادھر ادھر کرتی رہی کہ آنے والا خبیب نظر آئے تو وہ اسے احوال پوچھے۔ خبیب آدھا گھنٹہ بعد واپس آیا اور سیدھا اوپر چلا گیا۔ ویسے بھی وہ اس سے بات کرنے سے تو رہی۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ 9 بجے کے قریب وہ باورچی خانے میں تھی جب خبیب کی آواز سنائی دی۔ صبح زبیدہ آنٹی بے ہوش ہو گئی تھیں، انہیں سٹی سینٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا ڈرپ ختم ہونے کے بعد وہ گھر جا سکتی ہیں۔ میں واپس آ گیا تھا، بچے تھے ان کے پاس۔ اچھا، بہت دنوں سے ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں سمجھی تھی اچھی ہو گئی۔ اب زبیدہ نانی نے آ بھری۔ آ گئی واپس؟ ابھی تک تو نہیں آئی ہیں۔ پہلے تو کبھی ہاسپٹل لے جانے کی نوبت نہیں آئی، کیا زیادہ سیریس ہو گئی تھیں؟ پہلے کا تو مجھے علم نہیں آنٹی، لیکن صبح آوازیں سنی تو دستک دے کر ماجرا پوچھا۔ سہیب نے بتایا اتنی دیر کبھی بے ہوش نہیں رہتی، کچھ دیر بعد ہوش میں آ جاتی تھیں۔ یہ غیر معمولی تھا تو مجھے ہاسپٹل لے جانا مناسب لگا۔ اچھا کیا، نانا نے کہا۔ اب آ گئے ہو تو ناشتہ کر کے جاؤ۔ نہیں انکل، میں آج آفس تو نہیں جانا ہوگا تمہارا، اس لیے بیٹھو آرام سے، ہمارا بھی ناشتہ باقی ہے، ساتھ کرتے ہیں۔ فرحین اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ وہ اندر پراٹھے بنا رہی تھی۔ آپ میز لگائیں امی، ناشتہ ریڈی ہے۔ اندر وہ سن چکی تھی۔ سب کے ساتھ اسے بھی میز پر بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گئی۔ جن کی اتنی محنت ہے انہیں بھی بلا لے۔ شروع کرنے سے پہلے خبیب نے باورچی خانے کی سمت اشارہ کر کے کہا۔ نانا نے اسے آواز دی۔ آ جاؤ ثنا بیٹا، تم بھی۔ وہ اتوار کو دیر سے کرتی ہے، اب آپ شروع کریں، فرحین نے بہانہ بنایا تھا۔ خبیب نے سامنے دیکھا جہاں باورچی خانے کے دروازے میں ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے اس کا دوپٹہ لہرا رہا تھا۔ وہ اس کے جانے سے پہلے وہاں سے نکل کر جا بھی نہیں سکتی تھی، اور گرمی اچھی خاصی تھی۔ خبیب کو ناشتہ ختم کرنے میں چند منٹ ہی لگے تھے۔ دوپہر میں جب سب اپنے کمروں میں تھے، اس وقت وہ لیپ ٹاپ لے کر ہال میں آ بیٹھی۔ نئے کلائنٹ کو یوزر فرینڈلی اور فرنیچر چاہیے تھا۔ مکان اور کمروں کی پیمائش کے مطابق وہ سافٹ ویئر پر کمرے بنانے کے بعد ان کمروں میں فرنیچر کا ڈیزائن بنانے والی تھی۔ وہ کام میں اس قدر منہمک تھی کہ انایا کی آواز پر ڈر گئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ جانے کب آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کام اس نے سنبھل کر جواب دیا۔ وہ تو دکھ رہا ہے، لیکن کون سا کام؟ تمہاری امی کیسی ہیں؟ اسے یکا یک یاد آیا۔ اچھی ہیں، ان کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کون سا کام؟
ऑफिस का काम है, क्लाइंट के लिए सैंपल प्रेजेंटेशन रेडी कर रही हूँ। अनाया को स्क्रीन पर खुले ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। आप काम क्या करती हैं? उसकी सुई वहीं अटकी थी। इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आपकी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? इतनी बड़ी तो लगती हैं आप। एक अजनबी और 16-17 साल की लड़की से उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। लड़की छोटी हो या बड़ी या औरत हो, उससे यह सवाल किसी को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये उसका ज़ाती मामला होता है जिसमें अजनबियों को मुदाखलत हक नहीं। तजस्सुस तो अजनबियों को ही होता है ना, फिर रहा नहीं जाता। जैसा उसका मिजाज था वैसा ही उसका अंदाज भी लापरवाह और लाउबाली। सुबह माँ अस्पताल का चक्कर लगा कर लौटी थी, मगर इस वक्त उस पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे आपकी एज क्या है? आज तक किसी ने उसकी उम्र नहीं पूछी थी। 30। तुम पढ़ती हो? उसे इस मौजू से हटाने के लिए उससे हिलाफ आदत उससे सवाल किया। हाँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। आपने क्या पढ़ा था? इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, ग्रेजुएशन यानी बीए? वो तो लैंग्वेजेस, तारीख, जुग्राफिया या फिर नफ्सियात में होता है ना? अब वो बेतकल्लुफ़ी से उससे के कैरियर काउंसलिंग ले रही थी। वो बहुत बातूनी थी। उसी ने बताया कि उसके अब्बा का तबादला किसी दूसरे शहर में हुआ है और स्कूल कॉलेज की वजह से वो उनके साथ नहीं जा सके। वो 8 माह पहले वहाँ आए हैं और ऊपर 4 कमरे हैं जिसमें जिनमें 3 उनके तसर्रुफ़ में है और एक कमरे में पिछले चंद हफ्तों से खुबीब रह रहा है। वो सारा दिन हत्ता कि छुट्टी वाले दिन भी बाहर रहता है, बस रात बसर करने आता है। उससे बड़ी बहन फाइनल ईयर में है और छोटा भाई जूनियर कॉलेज में था। जब वो उससे स्क्रीन पर नज़र आ रही चीज़ों के बारे में ज़्यादा सवाल करने लगी तो उसका सब्र ख़त्म हो गया। मुझे अकेले और खामोशी में काम करने की आदत है। आप सिर्फ बिज़ी ही नहीं, रूड भी हैं। उसे मुँह बनाया। संडे को तो घर में भी काम नहीं करना चाहिए। ये छुट्टी का दिन होता है आराम के लिए। वैसे किस वक़्त फ्री होती हैं आप? दुर्दाना फ़ोन में चिपकी है और सुहेब घर में है नहीं। अ, सेट टॉप बॉक्स खराब हुआ पड़ा है इसलिए नीचे आई मैं और आप मुझे भगा रही हैं। बेमुरवत हैं बहुत आप। आपकी अम्मी तो इतनी क्यूट और मासूम हैं, आप किस पर गई हैं? सना का मुँह खुला रह गया। पहली बार कोई उसे यूँ सुना गया था। आप करें काम। वो उठ खड़ी हुई। सना ने शुक्र का साँस भरा लेकिन वो अधूरा रह गया। उसने तपाई से रिमोट उठाया और बोली, मैं टीवी देखती हूँ। आज उसे दफ्तर से निकलने में देर हो गई थी। घर पहुँचते-पहुँचते 10 बज गए थे। हॉल में दाखिल हुई तो सबके साथ खूबीब को भी बैठे देख कर जिज़्विज़ हो गई। यकीनन यकीनन वो सब खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज तो बहुत देर कर दी बेटा। नानी ने थकी-थकी नवासी को देखा। हाँ अम्मा, आज ज़्यादा ही लेट हो गई है। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। चंद पल के तवक्कुफ में भी जब उसने नानी को कोई जवाब नहीं दिया तो फरहीन ने कहा, इस वक्त भूख की शिद्दत बहाना बनाकर कमरे में बंद होने से रोक रही थी। वो कमरे से मुंह हाथ धोकर ही वापस आ गई। नाना के साथ सोफे पर बैठे खुबीब ने बगौर उसका जायजा लिया। वो फरहीन के साथ खाना लगा रही थी। गहरे सब्ज कॉटन के ब्लॉक प्रिंट वाले ड्रेस में वो उस वक्त भी दफ्तर वाले फॉर्मल हुलिये में थी। सुनहरे सुनहरी चौड़े किनारे वाला दुपट्टा शानों पर फैला था। कलाई पर घड़ी, दूसरी कलाई में पतली सी 2 सोने की चूड़ियां फोल्ड करके गर्दन में पर बंधे बाल, कान में छोटे से बुंदे, गले में सोने की चेन। आंखें काजल से खाली थीं और होंठों पर लाइट ब्राउन शेड के हल्के से आसार बचे थे। आ जाएं। फरहीन ने आवाज़ दी तो उसका एतकाज़ टूटा। खुबीब ने नादना को उठने में मदद दी और उनका हाथ थामे उन्हें मेज़ तक लाकर कुर्सी पर बिठाया। वो सबसे आखिर में फरहीन के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेज़ 5 अफराद के लिए नाकाफ़ी थी लेकिन वो सब किसी तरह उसे साज़गार बनाए हुए थे। तुम्हें पता है खुबीब, सना सना भी वही काम करती है घर सजाने का। तुमने उसकी कंपनी को ही ठेका दे दिया होता। खुबीब की मौजूदगी में नाना चुप नहीं रहते थे। जी, आप ही ने बताया था। उसे बड़ा अजीब लगता था जब वो फरहीन को आंटी या खाला चाची के बजाय आप ही कहता। अभी जाने या आप ही फरहीन थी या नबीला मोमानी। लेकिन मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दे चुका था। इंटीरियर का तो चंद दिन पहले ही दिया है। कोई बात नहीं, नानी ने यूं तसल्ली दी जैसे उन दोनों को उसका बड़ा अफसोस और सदमा हो। आप ही, आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। आंटी की मासी रोटी नहीं पापड़ बनाती थी। उसने शुक्र अदा किया आज खाना फरहीन ने बनाया था, वरना अम्मी उससे इस तहसीन और आफरीन पर शुक्रिया ज़रूर कहलवाती। उन दोनों के आने से पहले मासी, सफाई वाली मासी ही रोटी बनाती थी, बाकी खाना नानी पकाती थी। तुम्हारी मासी कैसी रोटी बनाती है? नानी ने दरियाफ्त किया। वो रोटी नहीं बनाती। उसने हंस के कहा, क्यों, तुम खाते नहीं या खुद बनाते हो? सुबह नाश्ते में ज़रूरत नहीं होती, लंच ऑफिस में होता है और रात के लिए वो चावल के साथ सब्जी, दाल या गोश्त बनाकर जाती है। कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे? नाना की बात पर वो जो मज़ीद चावल प्लेट में डालने लगी थी रुक गई। उसकी छठी हिस्स इशारे दे रही थी कि ये गुफ्तगू किस सिमत जा रही है। वो हाथ खींच कर एकदम खड़ी हो गई। इतनी जल्दी? उस फरहीन ने हैरत से कहा। ठीक से खाना तो खा लो। हो गया। वो अपनी प्लेट लिए अंदर चली गई। उसके मुतालिक जो किसी ने बताया नहीं था वो अब उसे मालूम हो गया था कि वो शादीशुदा नहीं है और उसे अपने सामने किसी और की शादी का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता था। सबके सो जाने के बाद वो पेट भरकर खाना खा के सोई थी।
اسے نئی سائٹ پر کلائنٹ سے ملنا تھا۔ اس نے دستیاب معلومات کی بنا پر اپنے طور پر 3D ڈیزائن بنا لیا تھا، لیکن وہ کلائنٹ کی زبانی اس کا ویژن سننا چاہتی تھی۔ عموماً ایسے وقت میں گھر کے سبھی فرد موجود ہوں یا ہوں تو کسی ایک نقطے پر اتفاق مشکل ہوتا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ صرف میاں بیوی ہی موجود ہوں۔ وہ وہ رو ہاؤسز کی ایک مختصر سی کالونی تھی۔ دونوں جانب کی تاروں میں 5 چھوٹے چھوٹے بنگلے تھے، جن کے آگے پارکنگ اور مختصر سا لان بھی دیا گیا تھا۔ ہر بنگلے کی پارکنگ اور لان کے بیچ دیوار تھی، لیکن ان بنگلوں کے گیٹ علیحدہ نہیں تھے۔ بنگلوں کے درمیان پکی سڑک تھی، جس کے اختتام پر کالونی کا داخلی گیٹ تھا، جہاں اسے کام کرنا تھا۔ وہ لان ہرا بھرا اور وقتی دیکھ بھال کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے کلائنٹ نے بنگلہ خرید کر اس میں اپنی سہولت اور پسند کے مطابق کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ باورچی خانے، ہال اور ڈائننگ ایریا کے بیچ کا دروازہ نکال دیا تھا۔ ہال اور ماسٹر بیڈ روم جو اوپر تھا، اس کی عام کھڑکیوں کو فرنچ ونڈوز میں تبدیل کیا گیا تھا۔ باورچی خانے میں ایک آئی لینڈ کا کاؤنٹر کا اضافہ تھا۔ ایسے کئی چھوٹے موٹے سول کام کے ساتھ رنگ و روغن کا کام تھا جو کسی اور فرم نے کیا تھا، ورنہ تو اکثر سول اور فرنیشنگ دونوں کام اسی کی فرم کرتی تھی، مگر یہاں انہیں صرف فرنیچر اور ڈیکوریشن کا کام ملا تھا۔ ایک بڑھئی اور انٹرن بھی اس کے ساتھ تھے۔ مالک مکان اندر فون پر مصروف تھا اور وہ ہال میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ سب کو انتظار کروانے کے لیے معذرت۔ استقبالیہ جوش سے بھرپور دوستانہ آواز کانوں میں پڑی تو اس سے سر اٹھایا اور اس اتفاق پر حیران رہ گئی۔ اوہ! حبیب کی زبان سے بھی بے ساختہ پھسلا تھا۔ کیا اتفاق ہے؟ اسے انگریزی میں کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی باقی موجود افراد ان کی شناسائی سے باخبر ہوں، اس لیے پیشہ ورانہ انداز اور اخلاق نبھاتے ہوئے سیدھے کام کی بات شروع کی۔ گڈ مارننگ سر، میں ثنا وحید آپ کے گھر کے انٹیریئر ورک کی انچارج اور ڈیزائنر ہوں۔ گڈ مارننگ۔ اس کا محتاط رویہ دیکھ کر حبیب نے بھی رسمی جملوں سے بات شروع کی۔ پھر دونوں نے ہی کام کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں چھیڑا۔ بڑی دیر تک سارا گھر گھوم گھوم کر دیکھنے اور ساتھ ہی اس کا نظریہ اور تصور سننے کے ساتھ ساتھ وہ اہم باتیں نوٹ بھی کرتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک وارم، ویلکمنگ اور اینڈ کمفرٹیبل گھر چاہیے، ایسا جو گھر لگے 5 اسٹار ہوٹل نہیں۔ فرنیشنگ ایسی نہ ہو کہ اس لگژری کو استعمال کرتے ہوئے خراب، داغدار یا بگڑ جانے کے ڈر سے بندہ انجوائے بھی نہ کر سکے۔ سب کچھ ایزی اور یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی بات کا اختتام ان جملوں سے کیا تھا۔ بہتر، کچھ چیزوں کی شاپنگ اور سلیکشن کے لیے آپ کو ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ کس دن اور کس وقت اویلیبل ہوں گے بتا دیجیے۔ ویکینڈز پر اینی ٹائم۔ فائن۔ آپ کے پاس ڈیزائنز یا کچھ آئیڈیاز ہیں تو پلیز وہ بھی شیئر کریں، جیسے کسی میگزین یا اخبار کی کٹنگ وغیرہ۔ اکثر لوگوں کو ان تصاویر جیسا ہی سب کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے آپ کو کچھ ڈیزائنز ای میل کیے ہیں، وہ فائنل نہیں ہے۔ آپ چیک کر لیں اور اس میں جو ڈسکس یا چینج کرنا چاہیں کل بتا دیجیے گا۔ اوکے، آج یہ ماسٹر جی سامان خرید کر رکھ جائیں گے جہاں، اور کل سے کام شروع ہو جائے گا۔ اوکے، اسے مکان کی ایک چابی انہیں دی اور چلا گیا۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ گھر کے باہر اس کی سفید گاڑی وہ روز دیکھتی تھی۔ یہ مکان اور اس کا بجٹ بتا رہا تھا۔ وہ معاشی طور پر مستحکم ہے۔ جہاں تک اسے یاد تھا، نبیلہ مومانی کا خاندان بھی سفید پوش ہی تھا، اور اسے کبھی ان کے کسی امیر کبیر رشتہ دار کا ذکر نہیں سنا تھا۔ شام کو گھر لوٹتے ہوئے اسے نئے خیال نے گھیرا۔ وہ کام گھر میں ڈسکس کرنے لگے تو امی اور باقی سب کو بھی علم ہو ہی جائے گا، اور وہ خود نہیں تو یہ لوگ ضرور ہی چھیڑیں گے کھانے پر یہ باتیں۔ اس پر ابھی سے الجھن اور کوفت سوار ہونے لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اس کے نمبر پر پیغام بھیجا۔ آپ کے گھر کا کام میں کر رہی ہوں، یہ گھر میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ اس نے بھی یہ کسی بھی ابتدائی تمہید یا سلام کے بنا لکھا تھا۔ آج ہی ان کے درمیان نمبروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اوکے، ادھر سے جواب میں 2 حروف بھیجے گئے۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر خبیب دروازے میں ہی رک گیا۔ اس کا شفون کا سرمئی اور بلیو دوپٹہ فرش پر پھیلا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ٹچ پیڈ پر انگلی ادھر ادھر کر رہی تھی۔ کچھ دیر اسے یوں کام میں گم دیکھنے کے بعد وہ اندر جانے کا ارادہ بدل کر پلٹ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سرد اور روکھے برتاؤ کی وجہ وہ کس سے پوچھے۔ وہ پورچ میں کھڑا سوچ میں غرق تھا کہ اندر سے اس کی آواز آئی، سر کہاں ہیں؟ وہ اندر چلا آیا۔ وہ جو کاریگر کا جواب سن کر باہر آ رہی تھی اسے دیکھ کر رک گئی۔ مختلف کلر سکیمز میں یہ ڈرائنگ روم کیسا نظر آئے گا وہ دیکھ لیجئے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تاکہ لیپ ٹاپ کہیں رکھ کر اسے دکھائے۔ حبیب نے آگے آ کر اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ فرنیچر کے بعد یہ ماڈلز اس سے پردے، صوفہ اور کشن وغیرہ کے لیے بنائے تھے۔ ان میں کوئی پسند آئے تو شارٹ لسٹ یا فائنل کر لیں، یا آپ کچھ چینج کرنا چاہیں یا کوئی نیا آئیڈیا ہو تو بتائیں۔ وہ اپنے کام میں نہایت سنجیدہ اور ماہر تھی۔ محنت سے جان نہیں چراتی تھی اور انداز بالکل پیشہ ورانہ تھا۔ حبیب نے تسلی اور بڑی تفصیل سے سب دیکھا اور اس سے دنیا کے سوال کیے۔ اس نے بڑے سلجھے اور نرم انداز میں سارے سوالوں کے جواب دیے۔ وہ اپنی فرم میں سینئر پوسٹ پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئی تھی کہ اسے اس کی ایک الگ ٹیم دی گئی تھی۔ آپ کی رائے میں کون سا کمبینیشن سب سے سوبر اور ایلیگنٹ ہے؟ کریم اینڈ چارکول گرے۔
کلائنٹ کی نے اس کی پروفیشنل رائے پوچھی تھی جو اسے ایمانداری سے دی۔ اسے ماڈل ڈیزائن میں شیڈز بہت خوبصورت استعمال کیے تھے جو واقعی اس امتزاج کو دلکش بنا رہے تھے۔ یہی فائنل کر لیں۔ اسے لیپ ٹاپ اسے واپس سمایا۔ اوکے، وہ لیپ ٹاپ لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے مزید وہاں کچھ کام نہیں تھا، لہٰذا وہ بڑھئی اور اس کے کاریگروں کو ہدایت دے کر گھر کے لیے نکل گئی۔ رو ہاؤسز کے داخلی گیٹ سے باہر نکل کر ابھی کچھ دور ہی چلی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کچھ فاصلے پر وہ آدم و حوا حلیے سے غریب اور مزدور طبقے کے لگ رہے تھے۔ پرانی بے رنگ میلی سی ساڑی اور بکھرے بالوں میں عورت، بمشکل کمر پر ٹکی ڈھیلی گھسی پٹی جینز اور چست ٹی شرٹ، گرد آلود الجھے بالوں والے مرد کے بیچ مراٹھی میں گالیوں کے تبادلے کے ساتھ لڑائی پوری عروج پر تھی۔ آس پاس کچھ لوگ رک کر تماشا دیکھ رہے تھے، جن کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا وہ مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ سارے ہی اس منظر کے مزے لے رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ برابری کا مقابلہ تھا، نہ مرد حاوی تھا، نہ عورت کہیں دبتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہر بار اسے ہار جھٹک کر دور کر رہی تھی۔ شاید یہ آزادی بھی ایک مخصوص طبقے کی عورت کو حاصل ہوتی ہے کہ وہاں عزت بھرم اور مان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جس کے لیے خاموشی سے ظلم سہنا ضروری ہو۔ کوئی دیکھ لے گا، لوگ کیا کہیں گے جیسے ڈر نہیں ہوتے۔ آدمی منہ سے جھاگ اڑاتا کچھ کہتا، عورت پر جھپٹا ہی تھا کہ وہ ایک طرف ہو گئی۔ مرد نے بمشکل خود کو گرنے سے سنبھالا، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ مرد نشے میں ہے۔ آس پاس کھڑے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ عورت نے اس کی پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا اور اسے گھر چلنے کو کہا۔ مراٹھی میں ان کی زبان سے نکل رہے دشنام سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حیرت ہے، قریب سے خبیب کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ آپ بھی ایسے شو انجوائے کرتی ہیں؟ یہاں اس کا عملہ نہیں تھا جو وہ احتیاط کرتا۔ اس میں انجوائے کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے سرد انداز میں کہتی آگے بڑھنے لگی تھی کہ وہ بھی ہم قدم ہوا۔ میں بھی گھر جا رہا ہوں، ساتھ چلتے ہیں۔ شکریہ، لیکن مجھے لفٹ نہیں چاہیے۔ وہ دور سے آتے رکشہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ آپ کو گلوبل وارمنگ اور اس کے اثرات کی بالکل فکر نہیں ہے۔ رکشے میں سواری موجود تھی۔ وہ رکے بنا آگے بڑھ گیا۔ اس کی عجیب سی بات پر بھی اسے مڑ کر دیکھا نہ ہی کچھ کہا۔ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ ٹالنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کل سے آپ پیدل آنا جانا شروع کر دیں۔ اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے آ رہے رکشہ کے خالی ہونے کی دعا کی۔ رکشہ اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ آلودگی بچانے کے لیے کار یہیں چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ رکشہ میں بھی جا سکتا ہوں۔ وہ اندر بیٹھی تو اس نے جھک کر درمیان کی سلاخ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پل بھر کو اس کے چہرے پر حیرانی اور بوکھلاہٹ ابھری۔ وہ بے اختیار دوسری طرف سرک گئی۔ اسے لگا بس وہ بھی اس کے پہلو میں بیٹھ جائے گا۔ اس خیال نے اس پر عجیب سی گھبراہٹ طاری کر دی تھی۔ حبیب نے اس کے بدلے سے اس نئے تاثر کو کچھ دیر دیکھا، پھر سلاخ سے ہاتھ ہٹا کر ڈرائیور سے کہا، جاؤ باس۔ ڈرائیور نے رکشہ آگے بڑھا دی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو تھپکی دی جو ایک دم شور کرنے لگا تھا۔ کاش امی نے بتایا ہوتا کہ یہ بھی نانی کے گھر ہیں تاکہ اس کے جانے کے بعد شفٹ ہوتے۔ اس کو اس بات کا بڑا افسوس تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی کہ اوپر سے بے ہنگم سا شور ابھرا۔ وہ بھائی بہن اکثر چیخو پکار کرتے رہتے تھے، لیکن آج آوازیں کچھ مختلف تھیں۔ دردانہ کی بلند چیخ پر وہ پلیٹیں چھوڑ کر دروازے کی سمت جانے لگی تھی کہ فرحین نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بچے آپس میں لڑ رہے ہوں گے، میں دیکھتی ہوں، تم یہ سمیٹ کر آرام کرو۔ کام نپٹا کر وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر فرحین کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کافی وقت بعد واپس آئیں۔ کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ دردانہ گلی کے کسی لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی۔ زبیدہ نے ڈانٹا منع کیا، لیکن اب بات کھلنے پر وہ صاف کہہ رہی ہے اسی سے شادی کرے گی، روکا تو گھر چھوڑ دے گی۔ بڑی تیز اور چرب زبان لڑکی ہے۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران تھی۔ آنٹی سے کہیں لڑکا اچھا ہے اور رشتہ بھیجتا ہے تو کر دیں، ہم پابندیاں لگا کر بات نہ بڑھائیں۔ فرحین نے اپنی سمجھدار بیٹی کو دیکھا جو اپنے وقت ساری سمجھداری جانے کہاں رکھ دیتی تھی۔ بہت بدتمیز لڑکی ہے۔ حبیب بیچارہ زبیدہ کے کہنے پر اس کے بھلے کے لیے سمجھا رہا تھا۔ اسے آنٹی کا گھر کے معاملے میں ایک اجنبی اور چند دن پرانے شناسا اور پڑوسی سے مدد مانگنا برا اور عجیب لگا۔ باپ کی غیر موجودگی میں ماں کی فکر چھوٹوں پر اثر، لیکن وہ منہ پھٹ اسے کہنے لگی، مجھے آپ کی طرح عمر بھر کنوارا نہیں رہنا۔ فرحین کو دردانہ کا رویہ کچھ زیادہ ہی ناگوار گزرا تھا۔ ثنا چپ رہی۔ فرحین بے خیالی میں کہہ گئی، ورنہ وہ بیٹی سے ایسی بات نہ کہتی۔ پھر کچھ دن تک اوپر سے گاہے بگاہے بحث کی آوازیں آتی رہتی۔ آج بھی نانا نانی اور فرحین کسی رشتہ دار کے یہاں عیادت کو گئے تھے۔ ایسا کھلا میدان کم ہی ملتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ لیے ہال میں آ گئی۔ ابھی اسے کھولا بھی نہیں تھا کہ زینے سے نیچے آ رہی انایا نے وہیں سے آواز لگائی، آپ نہیں گئیں؟ اس نے کھلی کھڑکی سے اسے دیکھا اور کھلی کھڑکی کو کوسا۔ وہ اکثر اس کے آنے کے بعد نیچے آتی تھی۔ نانا اور فرحین کے ساتھ بیٹھ کر وہ سارے محلے کی خبروں کے ساتھ ساتھ اپنے کالج اور دوستوں کی باتیں بھی سنایا کرتی۔ بیماروں کی عیادت کو جانا ثواب ہے۔ وہ اندر آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اسے ساری خبر تھی، نہ جانے پر عذاب بھی نہیں ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، پھر کام کرنے بیٹھ رہی تھی اس پر۔
وہ بھول گئی تھی انایا کو بات بدلنے میں کب کوئی مشکل ہوتی تھی۔ نہیں، اس نے جھوٹ کہا۔ آپ کو پتہ ہے نا اس دن کیا ہوا؟ دردانہ والی بات۔ اپنے گھر کی باتیں یوں دوسروں کو نہیں بتاتے۔ سارے دوسرے ہی آ کر معاملہ ٹھنڈا کر گئے تھے۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ ثنا کے لیے یہاں انایا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ خبیب بھائی اور آپ کی امی، اس نے دوسروں کے نام بتائے۔ جتنا وہ فون میں گھسی رہتی تھی، شک تو مجھے ہمیشہ ہوتا تھا۔ اسے آنکھیں گھمائی۔ اللہ کرے سنبھل جائے۔ ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کبھی یوں لگتا اسے کسی کی فکر نہیں ہے۔ وہ بہت لاؤبالی ہے، مگر کبھی کبھی بات کرتے ہوئے وہ بڑی سمجھداری والی بات بھی کر جاتی تھی۔ وہ اکثر اس کی نانی اور فرحین سے باتیں سنتی تھی۔ آپ نے بھی ایسا کوئی کارنامہ انجام دیا تھا؟ اس کے اگلے سوال نے سمجھداری والا سارا تاثر ہوا کر دیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنی بڑی ہیں، کبھی تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ وہ رازدارانہ انداز میں اس کے قریب آئی۔ کسی نے آپ کو ریجیکٹ کیا یا آپ نے کسی کو، اور اب اس دکھ میں کہیں شادی نہیں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے غصہ آ گیا۔ وہ اس لڑکی کی بکواس سنتی ہی کیوں ہے؟ آپ ایسے چڑ کے جواب دیں گی تو میرا شک مضبوط ہوگا کہ کوئی تو بات ہے۔ انایا ان لوگوں میں سے تھی جن سے آپ چاہ کے بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اگر وہ اس وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تو اسے جو جواب چاہیے تھے وہ لینے وہ وہاں بھی پہنچ جاتی۔ دوسرے، وہ جو منہ میں آتا بولنے کی عادی تھی، اور ثنا اس کی اس عادت سے خائف رہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا تجزیہ گھر والوں کے سامنے بیان نہ کر دے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی میرے ساتھ، اور اب یہ بات ختم کرو۔ اچھا تو یہ بتائیں، آپ کو کیسے انسان کا انتظار ہے؟ مجھے کسی کا انتظار نہیں۔ یہ تو جھوٹ ہے۔ آپ کا کوئی آئیڈیل تو ہوگا، کسی فلمی ہیرو کے جیسا ہو، یا کسی ناول کے ہیرو جیسا، یا اصل زندگی کے کوئی بندے جیسا۔ چاہے آپ کو جیسے مجھے داڑھی مونچھوں والے ہیرو نہیں پسند۔ اب خوبی بھائی کو ہی دیکھ لیں، اتنے سمارٹ ہیں لیکن بس داڑھی کی وجہ سے میری آئیڈیل سے مار کھا جاتے ہیں۔ اسے تعصب سے سر ہلا کر منہ بھی ویسا ہی بنایا۔ آپ کو اچھے لگتے ہیں خوبی بھائی جیسے لوگ؟ نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر اٹھ گئی۔ کہاں چلی؟ ایک ضروری فون کرنا ہے آفس کے کام سے۔ فون اندر ہے، تم ٹی وی دیکھو۔ اس نے اسے اگلا کام بتایا تاکہ وہ اس کے پیچھے نہ آئے۔ بنا سوچے سمجھے بات کرتی ہے، کوئی سمجھاتا کیوں نہیں اسے؟ لیپ ٹاپ میز پر رکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں کوڑ رہی تھی۔ اچھا بھلا انسان بھی اسے پسند نہیں۔ اگلے خیال نے اسے ساکت کر دیا۔ یہ وہ پل تھا جس میں خود سے چھپا راز اچانک کھل جاتا ہے۔ ہم اپنے ہی اندر رونما ہوئے نئے حادثے سے باخبر ہوتے ہیں۔ آج کھانے کی میز پر نانا نہیں تھے۔ ان کے کسی دوست کے یہاں عقیقے کی دعوت تھی۔ نانی نے خبیب کے انتظار میں کھانا بھی دیر سے لگایا تھا۔ حسب معمول فرحین، نانی اور خبیب میں مسلسل بات کر رہے تھے، اور وہ یوں کھانے میں مگن تھی جیسے تنہا ہو۔ درمیان میں نانا بھی آ گئے۔ یہ کیا لائے ہیں؟ نانی نے ان کے ہاتھ میں تھیلی دیکھ کر کہا۔ یہ ثنا کے لیے لایا ہوں، انہوں نے خوشی سے بتایا۔ اسے لیچی بہت پسند تھی نا، آتے ہوئے نظر آئی تو لے آیا۔ ان کا جوش دیدنی تھا۔ انہوں نے چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی ثنا کے سامنے رکھی۔ ارے واہ! فرحین مسکرائی۔ سب کا انداز یوں تھا جیسے کسی روٹھے بچے کو منانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں دھو کے لاتا ہوں۔ وہ خود ہی تھیلی اٹھا کر باورچی خانے کی طرف جانے لگے۔ میں لیچی نہیں کھاتی، اس کی بے تاثر آواز گونجی۔ سب کے ہاتھ رک گئے۔ ارے کیوں نہیں؟ کھائے گی ابا؟ فرحین نے تیزی سے کہا۔ نہیں امی، اسے قطعیت سے کہا۔ لیچی میرے حلق سے نہیں اترتی۔ اسے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ بچپن کی ساری پسند، شوق اور عادتیں بدل گئی ہیں میری۔ آپ میرے لیے ایسے تکلف نہ کیا کریں۔ وہ اندر چلی گئی۔ کمرے میں پنکھے کی آواز عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ مجھے بہت پسند ہے انکل، خبیب نے کہا۔ تھینک یو، اس کا جوس بلا کر آپ کو بھی پلاؤں گا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آیا تھا۔ آپ بیٹھے، میں دھو کر لاتا ہوں۔ وہ باورچی خانے سے باہر نکلی اور ان دونوں کے پاس سے گزرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شرمندہ سے نانا نے تھیلی خبیب کو تھمائی اور جانے لگے تھے کہ اس نے ٹوکا۔ آپ بیٹھیے وہاں انکل، آج ڈنر کے بعد ہم اسے بطور ڈیزرٹ کھائیں گے۔ وہ تھکے تھکے سے سر ہلا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ ثنا کے رویے کے لیے میں شرمندہ ہوں ابا۔ وہ نہیں بیٹا، شرمندہ تو میں ہوں کئی سالوں سے۔ یہ طنز نہیں تھا بلکہ ملال سے بھرا اعتراف تھا۔ تم برا محسوس نہ کرو۔ نانی چپکے چپکے آنکھیں صاف کر رہی تھیں۔ یہ واقعی بہت میٹھی ہیں، خبیب اونچی آواز میں بولتا آیا تھا۔ پہلے بھی جب نانا نانی اس سے لگاوٹ یا محبت کا اظہار کرتے تو وہ جھنجھلاہٹ اور کوفت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ہونے لگی تھیں جس پر اسے ایک دم غصہ آ جاتا، لیکن وہ فرحین کی وجہ سے ضبط کر لیتی تھی۔ آج نہ کر سکی۔ اس رات خبیب نے نبیلہ کو فون کیا تھا۔ فون رکھنے کے بعد اسے لگا تھا وہ اس کے رویے کی وجہ جان گیا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ آپ کو انکل کے ساتھ اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دفتر سے گھر جاتے ہوئے ایک بار سائٹ کا چکر لگانے آئی تھی۔ 5 بج گئے تھے، اس لیے کاریگروں نے کام سمیٹ لیا تھا۔ وہ باہر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ معائنے کے بعد اس کی جانب سے کوئی ہدایت ملتی ہے یا شاباشی۔ وہ باورچی خانے میں کاؤنٹر کے اوپر لگے کیبنٹس کا جائزہ لے رہی تھی جب پیچھے سے خبیب کی آواز پر چونکی تھی۔ کڑواہٹ ہی اندر اتری تھی۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ باہر انتظار کر رہے کاریگروں کو چھٹی دے چکا ہے، اور آپ کو دوسروں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے جس نرمی سے پٹ کو دھکا دیا تھا، لہجے کی سختی اس کے متضاد تھی۔ کسی کی بد اخلاقی اور غلطی کی نشاندہی مداخلت نہیں، اس کی بھلائی بھی ہو سکتی ہے۔ اوہ تھینکس یو۔
اس کی آواز کارڈار اور لہجے کی ٹھنڈک برف سی تھی۔ لیکن میں اپنا بھلا نہیں چاہتی، اس لیے آئندہ ایسی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ اس کے پہلو سے نکل کر جانے لگی تھی کہ وہ سامنے آیا۔ بزرگوں اور بڑوں سے بات کرنے کے بیسک مینرز آپ کس کی بھلائی میں شمار کرتی ہیں؟ وہ ایسے طنز کی عادی نہیں تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس کی جانب مڑی، اپنی اسے بحث کے بجائے بات ختم کی۔ یہ آپ کی نہیں، بزرگوں کی بھلائی ہے، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک دیکھ کر باسورس کا حق ہر دیکھنے والے کو ہے، بشرطے یہ کہ وہ حساس اور نرم دل ہوں۔ ایک حساس اور نرم دل انسان نے اپنا حق استعمال کر لیا ہے تو ایک بے حس اور پتھر دل کو جانے کی اجازت دی جائے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس انداز میں اس سے پہلے کبھی کسی سے بات کی تھی۔ ثنا، وہ انسان سے کہتا 2 قدم آگے آیا۔ خود کو مشین نہیں انسان سمجھے اور اپنے کھوج سے باہر نکل کر دیکھیں۔ اس کا لہجہ سادہ مگر سچائی اور خلوص سے اس قدر لبریز تھا کہ سیدھا ثنا کے دل میں جا گزین ہوا۔ 2 پل کو وہ کھوئی سی اسے دیکھے گئی اور پھر سنبھل گئی۔ یہ انکل آنٹی کے لیے ہی نہیں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں۔ اور نہیں چھوڑ سکتا۔ جس تیزی سے اس نے بات کاٹی تھی اتنا ہی مضبوط اس کا لہجہ تھا۔ ثنا پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں، لیکن دل سے مل رہے اشاروں پر ذہن نے حکم زباں بندی جاری کر دیا تھا۔ وہ جانے لگی تھی۔ حبیب نے کہا، آپ کے پاس ہر بات کا ایک ہی حل اور ایک ہی جواب، فرار کیوں ہے؟ یہ فرار نہیں، غیر ضروری بحث اور گفتگو سے احتراز ہے۔ حیرت ہے، مجھے آپ کی بھلائی کی فکر ہے، یہ بات آپ کے لیے بحث و تکرار طلب نہیں۔ وہ اسے اکسا رہا تھا۔ مجھے آپ کی فکر کیوں ہے؟ میں آپ کی کیسی بھلائی چاہتا ہوں؟ آپ کے گریز اور ناراضی کے باوجود میں آپ سے کس لیے الجھ رہا ہوں؟ آپ کو کسی کا جواب نہیں چاہیے یا آپ کو ان سب کے جواب پتہ ہیں؟ مجھے کسی جواب میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ مجھے ٹھیک کرنے کی لاحاصل کوشش یہیں چھوڑ دیں۔ ہماری زندگی اور سوچ میں رتی برابر بھی یکسانیت نہیں ہے۔ میں جو ہوں، جیسی ہوں، وہ کسی وجہ سے ہوں۔ میرا مزاج اور رویہ حالات نے اس سانچے میں ڈھالا ہے۔ جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو نہ کریں قبول۔ آپ نے وہ زندگی نہیں جی جو میں نے گزاری ہے۔ کچھ داغ اور زخم عمر بھر ہرے رہتے ہیں، اس لیے مجھ سے اپنی مرضی کے مزاج اور رویے کی امید نہ رکھیں۔ مجھے اپنے طور طریقوں کے لیے کسی کا اپروول نہیں چاہیے، اسپیشلی اس کا جس نے زندگی میں کوئی چوٹ نہیں کھائی ہو، کوئی درد نہیں سہا ہو۔ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو اپنے نانا نانی سے کوئی شکایت ہے۔ وہ دروازے میں اس کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی ہوگی یا شاید اس سے بھی برا، لیکن اس عمر میں وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ ان کی وہ عمر نہیں کہ انہیں سزا دی جائے۔ عدالتیں بھی عمر دیکھ کر سزا میں تخفیف یا رعایت دیتی ہیں۔ اب بات ان کی غلطی کی نہیں، آپ کے سلوک اور برتاؤ کی ہے۔ وہ کتنے برے انسان تھے، اس کی نہیں، بلکہ آپ کتنی اچھی انسان ہے اس کی ہے۔ اور ثنا، ہم اپنے رویے اور مزاج کے لیے ساری عمر دوسروں کو یا ماضی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ایک وقت اور عمر کے بعد اپنے رویے، کام اور اعمال کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ بحیثیت انسان ہم ایسے ہی تو میچور اور بڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا بھی تو ساری عمر مظلوم بنے رہنا ہماری چوائس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ رویہ اسی کا مظہر ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کا جرم۔ اس گیان نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اسے تو نہ کر پوچھا نہیں، لیکن امی جب ایک ناکام اور مکروہ شادی ختم کرنا چاہتی تھیں، اس وقت نانا نانی نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر طلاق لینا ہے تو وہ مجھے وہیں باپ کے پاس چھوڑ دیں۔ وہ آواز مضبوط رکھنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ خبیب کو واضح طور پر جھٹکا لگا تھا۔ امی نہ مجھے چھوڑ سکی نہ ابا کو، اور تمام عمر میری آنکھوں کے سامنے مار کھاتی رہیں، ذلیل ہوتی رہیں۔ اپنی بیٹی کو واپس قبول کرنے کے لیے انہیں مجھ سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ سارے زخموں کے ٹانکے ادھڑ گئے تھے، ٹیسیں تھیں، تڑپ تھی، اور ماں کے جسم پر لگی ہر چوٹ کا نشان اس کی روح پر تازہ ہو گیا تھا۔ وہ ظلم جو انہوں نے امی اور میرے ساتھ کیا تھا آج تک جاری ہے۔ ابا کے جانے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ نہ ان کے زخم بھرتے ہیں، نہ میرے داغ مٹتے ہیں۔ مجھے اس دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ کسی سے لگاؤ ہے نہ محبت۔ جس نے ایک جہنم میں رہنا پسند کیا لیکن مجھے نہیں چھوڑا، وہی میری دنیا ہے۔ مجھے انہی سے محبت ہے اور کسی سے نہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جس کی زندگی پھولوں کی سیج رہی ہو، جس نے ایک محفوظ اور صحت مند ماحول میں اعتماد کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اسے محروم اور مجروح لوگوں کے معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جس کا کوئی ماضی نہ ہو، وہی ایسی موٹیویشنل اسپیچ دے سکتا ہے کہ ساری عمر ماضی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب کبھی لیکچر مت دیجیے گا مجھے کہ ایسے بزرگوں سے کیسے بات کرنی چاہیے۔ وہ آگے آئی تو خبیب نے خاموشی سے اسے راستہ دے دیا۔ رکشہ میں بیٹھتے ہی اس کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا کہ اس وقت اس کی عمر کتنی تھی، لیکن اسے نانا نانی اور فرحین کی وہ باتیں اب بھی یاد تھیں۔ وہ اسے سوتا سمجھ کے اس کے دل میں اپنی محبت بھی سلا گئے تھے۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ابا، میں نے بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ فرحین کی آواز غم سے نڈھال اور آنسوں میں ڈوبی تھی۔ بیٹا، ماں باپ کے لیے ایسے فیصلوں میں اولاد کا ساتھ دینا آسان نہیں ہوتا۔ اونچ نیچ تو ہر شادی میں ہوتی ہے۔ نانی اب بھی سمجھانے کا ارادہ اور فرحین کے سمجھ جانے کی امید رکھے تھیں۔ نہیں اماں، میں اب اور نہیں سہ سکتی۔ میں نے اتنے برس اسی امید پر نکالے کہ وہ سمجھ جائیں گے۔
بدل جائیں گے، بیٹی بڑی ہو رہی ہے، یہ احساس ہی ان کو ہاتھ اٹھانے سے روک دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب مجھ میں کوئی اچھی امید نہیں بچی، مجھ میں اب اور ذلت اور مار سہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ نانا نے پوچھا۔ ہاں ابا، فرحین نے سر جھکا کر مجرموں کی طرح کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ مجھے سب کچھ منظور ہے ابا، بس اب اس گھر میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا۔ تمہیں ثنا کو اس کے باپ کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ فرحین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ابا، وہ رو پڑی۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے اس جلاد کے پاس چھوڑ سکتی ہوں؟ جلاد نہیں، وہ باپ ہے اس کا، ثنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تم ہماری بیٹی ہو تو تمہارے لیے اس گھر میں ہمیشہ جگہ ہے۔ بیٹیوں کی جگہ سسرال ہوتی ہے یا باپ کا گھر۔ ان کا لہجہ بتا رہا تھا یہ فیصلہ کتنا اٹل ہے۔ تمہیں بھی تو گھر کے حالات کا پتہ ہے، پھر طلاق کے بعد اولاد ساتھ ہو تو دوسری شادی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بیٹی ہو تو بہت ہی مشکل۔ نانی نے بھی قائل کرنا چاہا۔ میں کہاں دوسری شادی کا کہہ رہی ہوں، میں ساری عمر، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہم تمہیں ساری عمر گھر نہیں بٹھا سکتے، نانا نے بات قطع کی۔ تمہارے پاس اتنی تعلیم ہے، نہ کوئی ہنر کہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکو۔ طلاق کے بعد کہیں تو بیاہ نہ ہوگا ہی۔ اگر ثنا ساتھ ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گی ہوگی۔ نانا کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک اذیت اور ذلت بھری شادی سے نجات کے لیے بڑی آس سے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، اور وہ ابھی سے ایک اور ذلت اور اذیت بھرا تصور ان کے سامنے رکھ چکے تھے۔ بچی کو باپ کے پاس چھوڑ کر تم اس گھر میں واپس آ سکتی ہو؟ وہ کمرے سے چلے گئے۔ اماں، فرحین نے بے بسی سے ماں کو پکارا، ایسا ظلم تو نہ کریں، میں یہ نہیں کر سکتی، آپ بھی تو ماں ہیں۔ ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی اولاد کو وہیں چھوڑ آؤ۔ تمہارے ابا غلط نہیں ہیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ ثنا میری بھی بیٹی ہے اماں، وہ بری طرح سے سک اٹھیں۔ جذبات سے نہیں، عقل سے فیصلہ کرو۔ کل کو جب اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہو گی تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار بیٹی کے ساتھ اس گھر کی دہلیز پار کرو گی تو پھر ہمیشہ بیٹی کا بوجھ تمہارے سر ہوگا۔ پھر تم چاہو گی بھی تو اسے لوٹا نہیں پاؤ گی۔ بیٹی کی ذمہ داری بڑی بھاری ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے خرچے سے لے کر آگے تک اچھی طرح سوچ لو۔ اور اس کی ماں نے اچھی طرح سوچ کر اس جہنم میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کے بعد سے اس کے لیے دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی قابل محبت اور قابل اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی ماں نے مار کھائی، اس کی روح تار تار ہوئی تھی کہ اس میں قصور اس کا بھی نکلتا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل سے نانا نانی کے لیے اپنائیت ہی نہیں، ان کا مقام اور احترام بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ پھر اپنی ماں سے کبھی آنکھ نہیں ملا سکی۔ گھر پہنچی تو شکر تھا کہ گیٹ کھول کر کمرے میں آنے تک کسی سے سامنا نہیں ہوا۔ سر درد کا بہانہ بنا کر اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ فی الوقت خبیب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سونے سے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن باس سے بات کر کے وہ کسی سے اپنی جگہ بدل لے گی، لیکن جب بات کی تو جواب ملا کہ کام تقریباً اختتامی مراحل میں ہے، کچھ دنوں کے لیے کیوں چھوڑ رہی ہیں، اور جواب دینے کے بجائے اس نے تیزی سے کام ختم کرنے کا سوچ لیا۔ وہ اب زیادہ تر بازاروں میں آرائشی سامان کے لیے خوار ہو رہی تھی۔ خبیب نے مصروفیت کی وجہ سے ساتھ چلنے کے بجائے پہلے ہی سب اس پر چھوڑ دیا تھا، اور اس کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی کہ اس کی فرمائش اور پسند کے مطابق سب مرتب کر سکے۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی پہلی بار خلط ملت ہو رہی تھی، پھر بھی وہ ایمانداری سے کوشش کر رہی تھی۔ ماسٹر بیڈ روم میں دیوار گیر الماری، پلنگ، میز اور آئینے کے بعد بھی کافی جگہ بچی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب والے گوشے میں کوئی بڑا خوبصورت سا آرائشی گلدان یا مجسمہ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کرسٹل اور میٹل کا بہت نازک سا ہینڈ اسکلپچر بھی دیکھ رکھا تھا۔ کسی دن خبیب کو ساتھ لے جا کر اور وہ سب دکھا کر کوئی ایک چیز فائنل کرنا تھی۔ فرحین ماں باپ کے ساتھ شادی میں گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ اتوار تھا، پھر بھی حسب معمول عنایا نیچے نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اوپر سے کوئی آواز یا شور نہیں سنائی دیا تو وہ سمجھ گئی وہ لوگ بھی کہیں گئے ہوئے ہیں۔ بڑے دنوں بعد ایسی آزادی اور تنہائی میسر تھی۔ اس کا کھانا بنانے سے پہلے سے موجود کھانا کھانے کا دل نہیں تھا۔ اس نے فوڈ ایپ سے اپنے لیے برگر، فرائز اور کوک منگوائی اور لیپ ٹاپ پر فلم لگا کر انتظار کرنے لگی۔ چونکہ اکیلی تھی اس لیے اس نے ایئر فونز نہیں لگائے تھے۔ اچانک باہر سے شور ابھرا۔ اس نے گیٹ کی طرف کان لگا کر سمجھنے کی کوشش کی، مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ اس نے نظریں واپس لیپ ٹاپ پر مرکوز کی اور پاز اسکرین کو پھر سے متحرک کیا۔ تبھی باہر سے ایک تیز نسوانی چیخ ابھری۔ وہ لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر کھڑی ہوئی اور جیسے تیسے چپل پیر میں ڈال کر گیٹ سے باہر آئی۔ دو مکان چھوڑ کر گلی میں ایک جوان سی عورت زمین پر بیٹھی دوپٹہ اور خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ جینز اور بنیان پہنے ایک آدمی جسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا شوہر ہے، اسے پیر سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ آس پاس تماش بین بھی کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی اور تپائی سے فون اٹھا کر پولیس ایمرجنسی نمبر ملانے لگی۔ وہ جاتے ہوئے روز پولیس اسٹیشن دیکھتی تھی جو گھر سے بمشکل 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ اسے یقین تھا کنٹرول روم یا ایمرجنسی سینٹر والے اسی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دے کر یہاں پہنچنے کو کہیں گے۔ اس نے اس سے پہلے کبھی یوں فون نہیں کیا تھا، لیکن اسے ایسے ہی کسی دن کے لیے متعلقہ تمام نمبر محفوظ کر رکھے تھے۔ اتفاق سے دوسری جانب سے فوراً جواب مل گیا۔ اس نے اپنا پتہ اور بھائی کی صورتحال بتا کر فون رکھا اور گیٹ پر آئی۔ گلی میں کیوں تماشا کر رہے ہو؟ اپنے گھر میں کرو یہ سب، ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے ناگواری سے کہا، مگر خود وہیں جمی رہی۔
تو اپنا کام کر، مرد نے غصے سے کہا، مگر الفاظ کہاں غصہ کم کرتے ہیں۔ سو ایک زوردار لات عورت کے پیٹ میں ماری، وہ جو اٹھنے لگی تھی بلبلاتی ماں کو پکارتی پیٹ پکڑ کر پھر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو کر کانپنے لگے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اس آدمی کو روکنا چاہتی تھی، لیکن قدم من من بھرکے ہو گئے تھے۔ چھٹی کے دن بھی سکون نہیں ہے۔ ایک مرد بڑبڑاتا ہوا اس کے آگے سے گزر گیا۔ بس کر، مر جائے گی وہ۔ بنیان والے نے عورت کو بالوں سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا تو آواز آئی، مر ہی جانا چاہیے سالی کو۔ اسے جھک کر عورت کے منہ پر چٹا چٹ جانے کتنے تھپڑ لگا دیے۔ یہ حرام زادی اسی لائق ہے۔ وہ عورت چیخ رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے، نفرت اور قوت کے زوم میں بڑا بدصورت ہو گیا تھا، یا صرف اسے ہی کرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جیسے تیسے خود کو آگے بڑھنے پر تیار کیا۔ وہ کسی پڑوسی کو نہیں جانتی تھی۔ آج سے پہلے وہ دفتر آنے جانے کے علاوہ کبھی باہر نکلی بھی نہیں تھی۔ گیٹ یوں ہی کھلا چھوڑ کر وہ اس ہجوم کی طرف بڑھی۔ اسی وقت حبیب نے گلی کے دوسرے سرے سے اندر کار موڑی تھی۔ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس لیے بھیڑ، کھلا گیٹ اور ثنا اسے نظر آ گئے تھے۔ بند کرو اسے مارنا۔ قریب پہنچ کر اس نے کہا۔ اس آدمی تک اس کے الفاظ نہیں پہنچے، لیکن آس پاس کھڑے لوگ اس کو دیکھنے لگے۔ بیوی، ان سے دور ہی رہو، ایک خیر خواہ خالہ نے مشورہ دیا۔ یہ تو روز کا کام ہے ان کا۔ عورت کا چیخنا، رونا اور دہائیاں جاری تھیں، ساتھ ہی مرد کے ہاتھ پیر اور زبان بھی، جو اسے بدذات، کام چور، پوہڑ اور جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ اس آدمی نے عورت کو چوٹی سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اتنی مار کھا کے بھی عقل ٹھکانے نہیں آتی ہے تیری؟ تجھے تو زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ عورت نے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی، جس میں ذرا سی کامیابی ہو گئی تھی، اور آدمی اس سے شکست پر اور چراغ پا ہو گیا۔ اسے زور سے اسے سامنے پھینکا۔ وہ دبلی پتلی سی تھی، دور جا گری۔ ثنا دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اسے اٹھانے لگی۔ بس کرو، کتنا مارو گے؟ مر جائے گی وہ۔ عورت کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ ہمارے بیچ بولنے والی تو کون ہوتی ہے؟ مرد گھرایا اور جھپٹ کر عورت کو اسے چھڑا کر ایک طرف کیا۔ یہ نئی سہیلی ہے تیری؟ اس کے دم پر مجھ سے زبان چلا رہی تھی؟ نہیں نہیں، اس عورت نے ہراساں ہو کر ہاتھ جوڑے، میں نہیں جانتی اسے۔ پھر جھوٹ۔ آدمی کا زناٹے دار تھپڑ ایسا شدید تھا کہ وہ لڑکھڑا گئی۔ ثنا نے اسے تھاما تو عورت نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ وہ مار اس آدمی سے کھا رہی تھی، مگر غصہ اسے ثنا پر آ رہا تھا۔ حبیب کار کھڑی کر کے وہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ سب نے؟ اسے وہاں کھڑے لوگوں کو مخاطب کیا۔ گھر جائیں، اپنا کام کریں، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ اس کی بات کا اثر تھا، اسے اس کے سخت لہجے کا، اس کی شخصیت کا، یا اس کی کار اور حلیے سے وہ مروب ہوئے تھے کہ بڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر ہونے لگے۔ کچھ اپنی جگہ جمے رہے۔ آپ بھی گھر کے معاملات گھر میں نپٹائیں، یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ وہ وہاں کھڑے چند لوگوں کی طرف مڑا۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ جائیں۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ ہم بھی کوئی بدماش نہیں ہیں، اس آدمی نے کہا، اور عورت کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹا۔ تو چل اندر۔ وہ اسے کھینچتا اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ اندر لے جا کر تو مار ہی ڈالے گا اسے۔ اس نے بے قراری اور ذرا غصے سے حبیب کو دیکھا۔ آپ گھر چلیں۔ حبیب نے اس کی بات انسنی کی۔ آپ نے اس عورت کی مشکل اور بڑھا دی ہے۔ وہ بری طرح چڑھ گئی، جھنجھلائی سی ان دونوں کے پیچھے جانے لگی تھی کہ حبیب سامنے آیا۔ آج سے پہلے ایسے کتنے معاملات سلجھائے ہیں آپ نے؟ آج پہلا سلجھاؤں گی۔ وہ تھک گیا ہے، وہ تھک گیا ہے، اب مزید ہاتھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے اس میں، حبیب نے نرمی سے کہا۔ ثنا نے دیکھا، لمبی لمبی سانسیں لیتا وہ تیسرے مکان کے کھلے دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس بھیڑ کی موجودگی میں رک جانا اس کی شان کے خلاف تھا۔ جتنی دیر لوگ اس کی مردانگی کا مظاہرہ دیکھنے جمع رہتے، تھک جانے کے باوجود بھی اس کے ہاتھ پیر بھی چلتے رہنے تھے۔ اب تسلی ہو گئی ہے اس کی۔ اندر داخل ہو کر اس نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر اسے دور کیا اور خود پلنگ پر بیٹھ کر ماتھے کا پسینہ پوंچھنے لگا۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان شاید کرائے کا تھا۔ ثنا نے گردن سیدھی کر کے حبیب کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا گھر کی طرف بڑھ گئی۔ حبیب اس کے پیچھے تھا۔ وہ گیٹ تک پہنچا، تبھی اس کا کھانا بھی آ گیا۔ حبیب ڈلیوری مین سے لفافہ لے کر ہال میں آیا۔ صوفے پر اس کا لیپ ٹاپ رکھا تھا اور وہ اندر تھی۔ پانی پی کر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس تھا۔ تھینکس یو، حبیب نے ایک گلاس لیتے ہوئے کہا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ اوپر والے بھی نہیں؟ پانی پی کر اس سے پوچھا۔ سب باہر گئے ہیں۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ باہر گلی میں پولیس آئی تھی اور اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہاں تو سب ٹھیک ہے، تو جھوٹا فون کیوں کیا؟ وہ بات کرتے ہوئے ہی گیٹ کھول کر باہر نکلی۔ حبیب نے اس کی بات سے اندازہ لگایا اور سر تھام لیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی باہر آیا۔ تب تک ثنا کانسٹیبل کے ساتھ اس گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ وہاں آدمی پلنگ پر سو رہا تھا اور عورت اندر چائے بنا رہی تھی۔ اس کی جوش سے بھری آواز پر اس عورت کے پہلے جملے سے ہی اوس پڑ گئی۔ ارے کیا دشمنی ہے تیری مجھ سے؟ جان نہ پہچان اور چلی ہے میرے گھر کو برباد کرنے۔ کچھ نہیں ہوا ہے صاحب، یہ معلوم نہیں کیوں۔ وہ ہکا بکا سے اسے میاں کی تعریفوں میں رتب السان دیکھ رہی تھی۔ آدمی بھی ہاتھ جوڑ کر خود کو نہایت شریف اور معصوم ثابت کر رہا تھا۔ آپ اس کے خلاف میری رپورٹ لکھ لو ابھی کہ یہ زبردستی ہمیں پریشان کر رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کرانا چاہتی ہے۔ مجھے میرے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ عورت کی ناتوز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی۔ آپ گھر پر جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ کانسٹیبل نے انہیں گھر جانے کو کہا۔ عورت کا حلیہ کچھ دیر پہلے ہوئے تشدد کا گواہ تھا۔ کانسٹیبل بھی معاملہ فہم تھا۔
वो हैरान से सुस्त कदम उठाती वापस आ गई। हुबीब भी खामोश उसके साथ था। वो सोच रही थी अब वो भी एक लंबी सी तकरीर करेगा कि देखा उस इसलिए दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, मगर वो चुप ही रहा। ज़रूर कोई मजबूरी होगी या उसने डराया धमकाया होगा। सोचते हुए आखिर किसी नतीजे पर पहुंचकर वो सर हिलाते हुए बेख्याली में बुलंद आवाज़ में कह गई, दूसरों की मदद का जज्बा काबिल सताइश है, लेकिन मदद भी सब पर थोपी नहीं जा सकती। जो मदद लेना ही नहीं चाहता, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मदद लेना नहीं चाहती? उसके जवाब देने से पहले बाहर किसी ने गेट बजाया। वो उठकर बाहर आई तो वहाँ वही कांस्टेबल खड़ा था। मैडम, आप अब समझा आपने मियाँ बीवी के झगड़े में कभी नहीं कूदने का। वो लड़ झगड़ के एक हो जाते हैं, कभी कभी तो कंप्लेन करने वाला फंस जाता है। आज फोन आया तो बड़े साहब को लगा बात ज़्यादा बिगड़ गई होगी, इसलिए किसी ने फ़ोन लगाया, लेकिन ये तो रोज़ की कुट-कुट है ऐसे लोगों की। मारने और मार खाने वाला दोनों राज़ी हो तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। आपको भी सबक मिल गया ना अब फ़ोन नहीं करने का। कांस्टेबल उसे गलत-सलत ज्ञान बाँट कर चला गया। वो मरे-मरे कदमों से वापस अंदर आई। हुबीब ने खोई-खोई सना को बहौर देखा। उसके सभी चेहरे पर उदासी और मायूसी फैली थी। हम चाहते हुए भी सबकी मदद नहीं कर सकते, उसमें बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नीयत और इरादा नेक था, आपने कोशिश की, ये काफ़ी है, ज़्यादा ना सोचें। उसे तो अव्वल दिन से पहली नज़र से ही संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी देखने की आरज़ू थी। पुलिस भी ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में सुलह करवा कर चली जाती है। आप लंच कर लें, ठंडा हो रहा है। वो यूं ही बुद्ध बनी बैठी रही तो वो जाने के लिए दरवाजे की जानी बढ़ा। उस दिन हम रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग करने निकले थे। वो उसी अंदाज में गोद में रखे हाथों को देख कर बोली। ये समझना मुश्किल था कि वो उसे मुहातिब है या ये खुद कलामी है। वो रुक गया। मेरे सामने तो अब्बा अम्मी पर हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन एक ही घर में रहते हुए ये बात मुझसे छुपी नहीं थी। अब्बा की आवाज़ें, उनका गुस्सा, अम्मी की दबी-दबी सिसकियाँ, अम्मी का रोया चेहरा, मार के निशान छुपाने की कोशिश, मैं सब जानती थी। लेकिन उस दिन जो हुआ वो मेरे लिए क़यामत था। उसके बाद मेरी दुनिया बदल गई। उसके आंसू हाथों पर गिरने लगे थे। जाने किस बात पर अब्बा का मिजाज बिगड़ा और उन्होंने बीच सड़क पर ही अम्मी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अम्मी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो किसी कर्ज और फर्ज की तरह चुपचाप मार खाया करती थीं। अब्बा को भी एक बुत पर अपना गुस्सा निकालने की आदत थी, लेकिन उस दिन अम्मी ने उनसे हाथ जोड़कर मिन्नत की कि शांत हो जाएं, हम बाहर हैं, इस तरह ना करें, लोग देख रहे हैं। और उनका मुंह खोलना अब्बा को आपे से बाहर कर गया। वो कहाँ है, कौन देख रहा है, उसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो इस वक्त मुझे भी भूल गए कि मेरे बीच सड़क पर खड़ी अपने बाप के हाथों माँ को पिटते देख रही हूँ। उन्होंने जाहिलों की तरह लातों का इस्तेमाल नहीं किया था, बस अम्मी की पुश्त और उनका चेहरा उनके जेर ताब रहा था। साथ उनकी ज़ुबान भी चल रही थी। मैं वहाँ खड़ी रोते हुए लोगों को पुरुमीद नज़रों से देख रही थी कि कोई तो अब्बा का हाथ पकड़ेगा, अम्मी को उनसे दूर करेगा, लेकिन वो सब तो मज़े ले रहे थे। मैं शायद 5-6 साल की होंगी और तभी मैंने इंसानों की बेइज्जती बहुत शिद्दत से महसूस की थी। इतनी शिद्दत से कि उसके बाद मेरे अंदर इन लोगों के लिए कोई अच्छा ख़्याल नहीं बचा, जो ऐसे मौक़ों पर तमाशबीन बन जाते हैं। घर पर भी ये सब मैं बंद कमरे में सुन और महसूस कर सकती थी, तो बाहर भी आवाज़ें लाज़मी जाती होंगी, मगर कभी किसी ने दस्तक देकर उसे रोकने की कोशिश नहीं की। क्या माजरा है? नहीं पूछा। बाद में हँसी मज़ाक करने वाले वही पड़ोसी मुझे ज़हर लगते थे। किसी की मुदाखलत मेरी माँ को मार से बचा सकती थी, मगर कभी कोई आगे नहीं आया। तमाशा देखते वक़्त, दीवार से कान लगाकर सुनते वक़्त दूसरों के मामले में बड़ी दिलचस्पी होती है, लेकिन उसे रोकते वक़्त दूसरों के मामले में ना पड़ने का असूल याद आ जाता है। अम्मी जो भरम और इज़्ज़त कायम रखी थीं, उस दिन वो मट्टी हो गई थीं। उनकी ज़ात की सरे बाज़ार, ये तज़लील हम माँ-बेटी को हमेशा के लिए बदल गई। जब-जब उन्होंने आईना देखा होगा, उन्हें उस दिन की ज़िल्लत दिखाई दी होगी। उसके बाद ही अम्मी ने अब्बा से अलग होने का फ़ैसला किया था, जो मेरी वजह से पूरा नहीं हो पाया। तशद्दुद और ज़ुल्म में 3 फ़रीक होते हैं, एक करने वाला, दूसरा सहने वाला और तीसरा देखने वाला। और उसी देखने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो अंजाम से बेपरवाह होकर, हाथ में होकर बचाने वाला, रोकने वाला भी बने। उसने एक हाथ उठाकर गाल साफ किए। आइंदा भी जितनी बार मैं ये होता देखूंगी, उतनी बार उसे रोकने की कोशिश करूंगी, चाहे बदले में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाए या 2-4 चांटे मुझे भी पड़ जाए। मैं खामोश तमाशबीन नहीं बन सकती। हुबीब उसके सामने आकर रुक गया। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे मौक़ों पर मौजूद हर इंसान बेहिस होता है या ये शो एंजॉय करता है। अक्सर लोग चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ते कि उन्हें अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। ज़ाहिर है, जो बीच बाज़ार में ये सब कर सकता है, उसमें गैरत और शर्म तो होती नहीं है। ऐसे इंसान से कुछ بعید नहीं होता कि वो बीच में पड़ने वाले को भी मार-पीट या लड़ाई में घसीट ले। दूसरी अहम बात कि अक्सर लोग लड़ झगड़ कर फिर मिल जाते हैं, जो आपने भी कुछ देर पहले देखा, इसलिए भी कोई दरमियान में नहीं कूदता। क्या पिटने वाला शौक से मार खाता है? उसको दर्द और तकलीफ नहीं होती, ज़िल्लत महसूस नहीं होती? इस तमाशे में उसकी मर्ज़ी शामिल होती है? उसने सर उठाकर पूछा। कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। हमारे यहाँ औरत की 1001 मजबूरियाँ होती हैं, जो उसे ऐसे ताल्लुक में कैद रखती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुदाखलत ना की जाए या उसे रोका ना जाए। मेरा मुद्दा ये है कि उसे अकल से प्रैक्टिकली हल किया जाना चाहिए। अपनी सेफ्टी और बीच में कूदने का मुमकिन अंजाम भी मुद्देनज़र होना चाहिए।
اس وقت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اس معاملے میں اپنے جذبات الگ نہیں رکھ سکتی، اور میں آپ کے معاملے میں۔ اس کی زبان سے بڑا بے ساختہ فکرہ ادا ہوا تھا۔ ثنا جیسے تھم گئی۔ اس نے یہ بے ارادہ کہا تھا، لیکن وہ خجل نہیں تھا، نہ بات بدلنا چاہتا تھا۔ یہ سچ ہے، مجھے یہ خیال ہی پریشان کر گیا تھا کہ اس وقت میں نہ پہنچتا تو کیا ہوتا، اگر وہ آدمی آپ پر ٹوٹ پڑتا، یا وہ عورت بھی آپ سے الجھ جاتی۔ کانسٹیبل سمجھدار معاملہ فہم نہ ہوتا۔ چند روپوں کی رشوت کے لیے وہ آپ کو بھی ہراساں کرتا، تھانے لے جاتا۔ ایسے معاملات نازک ہوتے ہیں۔ آپ کی نیت اور خیر خواہی کے لیے احسان مند ہونے والے خال خال ہی ملتے ہیں۔ میری التجا ہے کہ آپ تنہا مصیبت میں کودنے سے گریز کیا کریں۔ وہ 6 فٹ کچھ انچ قد اور مضبوط جثے والا بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا کسی مہربان سائے کی طرح گردن جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنائیت کا بادل بنا اس کی آنکھوں کی اجنبیت اور حیرت پر برسنے کو بےتاب تھا۔ جانے دونوں میں سے کون پہلے نگاہ چراتا کہ گیٹ کھلنے کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ نانا نانی اور فرحین واپس آئے تھے۔ خبیب ان پر ایک نظر ڈال کر باہر چلا گیا۔ کہاں مٹر گشتیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنے ازلی شوق اور دوستانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس بات پر وہ تینوں ہنس دیے۔ وہ لیپ ٹاپ، کھانے کا لفافہ اور فون اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ سڑک پر رونما ہوا اس کی زندگی بدل دینے والا وہ ثانیہ یاد کرنے کے بعد اگلے کئی دن اس کا دل سوگوار رہتا تھا۔ وہ منظر اور بات اس کی سوچ پر اس قدر حاوی ہوتا کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔ یہ اس وقت بھی ہی ہوتا تھا جب وہ اسے ملتی جلتی کوئی بات یا خبر سن یا دیکھ لیتی، مگر اس وقت اس کا دل اور ذہن اس بات کو یکسر فراموش کیے کسی نئے مسئلے میں الجھ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ وہ اس بات کو اور بات کہنے والے کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر مسلسل وہی اس کی سوچ پر قابض تھا۔ اگلے دن صبح دفتر جاتے ہوئے وہ اس مکان کے سامنے سے گزری تو دروازہ کھلا تھا، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ کام کی جگہ اور گھر پر خبیب سے بچتی رہی۔ تیسرے دن واپسی پر وہ گھر کے قریب رکشے سے اتر کر کرایہ ادا کر رہی تھی کہ ایک کھلکھلاتے نسوانی کہکے نے اس کی توجہ کھینچ لی، اور سامنے موٹر سائیکل پر وہی مرد اور عورت سوار تھے۔ عورت اسی مرد کی کمر کے گرد بازو پھیلائے پورے دل سے ہنس رہی تھی، جو اس دن اسے پیٹ رہا تھا۔ دیر ہو رہی ہے میڈم، رکشہ ڈرائیور نے ٹوکا تو اسے حیرت پر قابو پا کر پیسے اسے تھمائے۔ اندر آئی تو انایا جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں نے سنا اس دن آپ نے گلی میں بڑا ہنگامہ کیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ گھر میں یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ وہ فرحین کو اسے بے خبر ہی رکھنا چاہتی تھی۔ لگتی تو نہیں آپ دوسروں کے پھڈوں میں ٹانگ اڑانے والی۔ کس دن کیا ہوا؟ نانی نے گھبرا کے پوچھا۔ آپ کو بھی نہیں پتا؟ انایا ان کے قریب جا کر خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تبھی فرحین صحن میں آئی۔ ثنا تیزی سے انہیں نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب تو ابا نہیں تھے، پھر بھی اس موضوع پر وہ ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملاتی تھیں۔ جانے کون زیادہ شرمندہ ہوتا، لیکن وہ دونوں ہی اس وجہ سے ایک دوسرے سے نادم تھی۔ قصور کسی کا نہ تھا، مگر فرحین خود کو مجرم سمجھتی تھیں کہ کیوں انہوں نے ہمت کر کے ثنا کے ساتھ گھر نہیں چھوڑا۔ جو ہوتا دیکھ لیا جاتا، کم سے کم بیٹی کی زندگی آج سے مختلف ہوتی۔ اور ثنا کا تو عمر بھر کا ملال تھا، وہ نہ ہوتی تو اس کی ماں اس گھر سے نکل سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد فرحین کمرے میں آئی۔ ادھر آؤ۔ پلنگ پر بیٹھ کر انہوں نے اسے پاس بلایا۔ خاموش رہ کر حالات بدلنے تھے نہ زندگی۔ فرحین کو یہ بات دیر سے سمجھ میں آئی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا گلی میں کیا ہوا تھا اس دن؟ بڑی بے آرام کرنے والی صورتحال تھی۔ ایسے ہی ثنا، تمہارے ابا کی زندگی میں ہم نے اس پر کبھی بات نہیں کی کہ یہ دونوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ ہم اب بھی گزرے وقت کی بات نہیں کریں گے، لیکن آج اس وقت حال میں جو ہوتا ہے اس پر کیوں ہم ایک دوسرے سے کھل کر نہیں بولتے؟ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ کچھ کہے سنے بنا ہی وقت گزارا ہے۔ تو یہ عادت بدلتے ہیں بیٹا، وہ برا وقت ختم ہو گیا ہے بیٹا، تم اس طرح کا تماشا نہیں دیکھ سکتی۔ تو میں تمہیں بیچ میں جا کر اسے روکنے یا مداخلت کرنے سے نہیں روکوں گی، اور تم یہ بات مجھ سے شیئر کرو تو بھی مجھے پرانی کوئی یاد تنگ نہیں کرے گی، بلکہ تمہارا ایسا کرنا اچھا لگے گا۔ انہوں نے کڑے ضبط سے خود کو رونے سے روکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے امی، اس کے لیے ماں کی بات سے انکار کہاں ممکن رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی خالہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئی تھیں۔ ان کی بیٹیاں عمر میں ثنا سے کافی چھوٹی تھیں۔ خالہ اسکول میں معلمہ تھیں۔ وہ ان کے خاندان کی سب سے خوش مزاج، باتونی اور تعلیم یافتہ ہستی بھی تھیں۔ اس کی خاموشی اور بیزاری کے باوجود ان کا کمال تھا کہ وہ اسے گفتگو میں چند جملے تو بلوا ہی لیتی تھیں۔ گھر کا ماحول کچھ بدلا سا تھا، ہنسی مذاق کہہ کے گونج رہے تھے۔ کاش ثنا آپ پر چلی جاتی تو یہ رونق صرف آپ کے آنے پر نہ ہوتی۔ وہ ان کی کسی بات پر خفیف سا ہنسی تو حبیب نے کہا۔ باقی سب ہنسنے لگے اور وہ اس کی جرأت پر غصہ ہونے کی کوشش میں سرخ ہو گئی۔ آپ بڑے صحیح، لیکن ہماری جنریشن سے ہیں، پھر ممی کو آپی کیوں کہتے ہیں؟ خالہ کی چھوٹی بیٹی نے پوچھا۔ آپی بھی نبیلہ آپی کی جنریشن سے ہیں، اور مجھے ان کی طرح ان کی ریلیٹیوز کو بھی آپی کہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ویسے میں آپ کے نانا نانی کو انکل آنٹی بلاتا ہوں، تو پھر آپی کو بھی کیسے آنٹی کہوں؟ ان کی باتیں جاری تھیں اور وہ درمیان سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ تبھی کسی نے گیٹ بجایا۔ اس نے گیٹ کھولا۔ سامنے 24-25 سالہ عورت کھڑی تھی۔ جی کہیے؟ خبیب علیم اللہ سے ملنا ہے، وہ یہاں رہ رہے ہیں نا؟ آئیے۔
اس نے اندر آنے کی جگہ دی، اندر اطلاع دینے جانے لگی تھی کہ مڑ کر نام پوچھا، شاکرہ۔ مزید کچھ پوچھے بنا وہ ہال میں آئی۔ باہر کوئی خاتون ملنے آئی ہیں، اس نے بلند آواز میں کہا، آپ سے۔ سب اس کی سمت متوجہ ہوئے تو اس نے حبیب کی سمت ہاتھ اٹھایا۔ مجھ سے؟ وہ کچھ سوچتا حیران سا کھڑا ہو گیا۔ تب تک شاکرہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آ گئی تھی۔ اس نے وہیں سے سلام کیا۔ اسے دیکھ کر سب کے تاثرات بدل گئے۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ خالہ نے طنز اور ناگواری سے کہا۔ باری باری سب اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اندر آؤ، فرحین نے میزبانی نبھائی۔ تم دونوں بیٹھو، بات کرو، نانا نے حبیب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور سب ہال سے نکل گئے۔ وہ بھی سب کے پیچھے اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ فرحین نے روکا۔ بیٹا، مہمان کے لیے چائے بنا دو۔ جی اچھا۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ اس کے پیچھے خالہ بھی تھیں۔ کیسے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں! اب کس منہ سے آئی ہے بھلا یہ حبیب سے ملنے؟ وہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ لو، انہیں نہیں پتا کیا؟ حبیب اور شاکرہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ حبیب کی دوسری ماں روایتی سوتیلی ماں ہے۔ سوتیلی ماؤں کے جتنے ظلم کہانیوں میں سنے پڑے تھے انہوں نے سارے حبیب پر ڈھائے، لیکن بلکہ چند اپنی طرف سے بھی ایجاد کر لیے۔ حبیب کے ابا کی سرکاری نوکری تھی، مختلف شہروں میں ان کے تبادلے ہوتے رہتے تھے، مگر وہ فیملی کو ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ پیچھے ان ماں بیٹیوں اور بیٹے کو کھلی چھوٹ اور پوری آزادی تھی۔ اسے نوکر سمجھتے، بھوکا رکھتے یا قید میں ڈالتے۔ اتنا ہی نہیں، جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر باپ بیٹے میں بھی درار ڈال دی تھی۔ اسے بھوکا رکھنے سے لے کر سرد راتوں میں کمرے کے باہر کھڑا رہنے کی سزا سے لے کر اس کی تعلیم رکوانے تک کی کوشش کی تھی۔ سارا خاندان گواہ ہے۔ آخر چوری ووری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ تب حبیب شاید 10ویں میں تھا۔ بھابھی کے ابا اور حبیب کے ابا چچا زاد تھے۔ انہوں نے حبیب کو اپنے گھر میں رکھا، پڑھائی جاری رکھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد حبیب بھی بدلا۔ پھر مرنے سے پہلے شاید اس کے ابا کو احساس ہو گیا تھا یا جانے کیا تھا کہ انہوں نے جو ایک مکان خرید رکھا تھا وہ اس کے نام کر دیا تھا۔ اس وقت تو وہ ویران علاقہ تھا۔ مکان کی قیمت بھی بہت کم تھی، لیکن 10-12 سال بعد اس علاقے کی ڈیمانڈ بڑھی اور مکان کے دام بھی کئی گنا بڑھ گئے۔ حبیب نے اسے بیچا اور نوکری چھوڑ کر کوئی کام شروع کیا تھا۔ آج حبیب جس مقام پر ہے اپنی محنت اور حوصلے کی وجہ سے ہے۔ اسے برا وقت، برے لوگ دیکھے، ظلم زیادتی صحیح، لیکن پھر بھی اپنی زندگی بنا لی۔ نوکری چھوڑ کے اپنے کاروبار پر دن رات محنت کی، اور اب یہ بے غیرت، موقع پرست اور لالچی لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں۔ بھابھی کہہ رہی تھی اس سے پہلے بھی اس کا بھائی آیا تھا کچھ مدد مانگنے، اسے تو ملنا ہی نہیں چاہیے کسی سے بھی، لیکن حبیب الگ مزاج کا ہے بہت۔ ثنا کے سر پر آسمان گرا تھا جس کے تلے وہ پوری طرح دھنس گئی تھی مارے شرمندگی کے۔ میں نے کبھی اسے ماں یا بہن بھائی کے خلاف بولتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ کسی اور کو بھی ان کے خلاف بولنے سے روکتا ہے۔ اس سے کبھی ان کے متعلق شکوے شکایتیں کی، ناہد پر گزری سنا سنا کر ہمدردیاں سمیٹی۔ بھائی بھابھی کی شادی کے وقت وہ کالج میں تھا، ساتھ کچھ کام بھی کرتا تھا۔ تب بھی تو اتنی بات نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ بے تکلف ہوا، اور زندگی میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج آسمان پر نہیں گیا، بلکہ وہ زیادہ عاجز اور حلیم ہوتا گیا۔ تب سے دیکھ رہے ہیں ایسے، حیران پر حیران کیے جاتا ہے۔ اس کے آس پاس اپنی آواز گونج رہی تھی۔ وہ پہلی بار زندگی میں اپنی کئی باتوں پر پچھتا رہی تھی۔ جس کی زندگی پھولوں کی سیج رہی ہو، جس نے ایک محفوظ اور صحت مند ماحول میں اعتماد کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اسے محروم اور مجروح لوگوں کے معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جس کا کوئی ماضی نہ ہو وہی ایسی موٹیویشنل اسپیچ دے سکتا ہے کہ ساری عمر ماضی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسے یہ زوم تھا کہ اس کے اندر تلخی تاریکی جس وجہ سے ہے وہ کسی اور نے دیکھی نہ سہی ہے۔ اس کا دکھ یکتا ہے۔ باپ تو اوروں کے بھی ظالم ہوتے ہیں، لیکن نانا نانی کی خود غرضی اور سب سے بڑھ کر اپنی وجہ سے ماں کو سب سہتے اور برداشت کرتے دیکھنے کا دکھ سب کا نہیں ہوتا۔ اسی زوم میں وہ حبیب کو سنا گئی تھی، اور اب اس کا دل کیا وہ کسی طرح وقت میں پیچھے جا کر خود کو خاموش کرا دے۔ حبیب کی دنیا مثال دیتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں انسان کو اتنا بھی سیدھا اور بھولا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کی ماں اور بہن بھائی جیسے لوگ کبھی سدھریں گے نہیں۔ انہیں تو اچھا سبق سکھانا چاہیے کہ ان سے عبرت لے کر پھر کوئی ایسا کرنے کی غلطی نہ کرے۔ 2 کپ چائے پتیلی میں کھول رہی تھی وہ، اس پر نظر جمائے شرمندہ تھی۔ نکالو، میں دے آتی ہوں چائے، خالہ نے کہا۔ دیکھوں ذرا کیوں ملنے آئی ہے وہ۔ انہوں نے چائے کے کپ ٹرے میں رکھ کر انہیں تھما دیے۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کا ملال اور پچھتاوا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا ہوگا کہ ہال سے خالہ کی آواز آئی تو وہ ادھر دوڑی، لیکن دروازے سے پہلے ہی رک گئی۔ کیسے اندر جا کر اس کا سامنا کرتی اور کیوں؟ ہال میں جا کر کیا کرنا یا کہنا تھا اسے؟ اپنے کمرے میں جانے کے لیے بھی اسے ہال کے دروازے کے سامنے سے ہی جانا تھا۔ اس کے شوہر کی جاب چلی گئی ہے، پریشانی میں ہے، جاب کا کہنے آئی تھی کہ کہیں لگا دوں یا اپنے پاس کام پر رکھ لوں۔ اور تم نے کیا کہا؟ کل اپنے آفس بلایا ہے اسے۔ حبیب، تم ایسا کرو گے تو ہر بار آپ ہی۔ اسے لسانیت سے بات کاٹی۔ وہ سب باتیں نہ چھیڑیں، میں سب جانتا ہوں، کسی کی مدد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خالہ نے ایک آہ بھری۔ تو تم نہیں سمجھو گے؟ بھابھی ہر بار فون پر مجھے کہتی ہیں کہ میں نظر رکھوں، کہیں وہ لوگ پھر تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دیں۔
آپ یقین رکھیں اور نبیلہ آپی کو بھی یقین دلا دیں کہ اب میری زندگی اللہ چاہے تو ہی جہنم ہو سکتی ہے، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں سونپا ہے میں نے۔ وہ پہلی بار اسے اس قدر سنجیدہ دیکھ رہی تھی، اب بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں تھی، اس کے خوبرو اور جاذب چہرے پر اب بھی اطمینان تھا۔ اس کا فون بجا، وہ جیب سے فون نکال کر اسے دیکھنے لگا تو ثنا تیزی سے دروازے کے سامنے سے گزر کر کمرے میں آ گئی۔ رت جگے نے اسے پہلے بھی رت جگے اسے پہلے بھی منائے تھے، لیکن وجہ پہلی بار بدلی تھی۔ اگلی صبح ہال کی کھڑکی سے زینے کو تکتے ہوئے کوئی اسے اکسا رہا تھا کہ باہر جا کر اپنے رویے کی معذرت کر لو، لیکن اس کی ندامت اس آواز سے زیادہ بھاری تھی۔ وہ جانتی تھی جلدی وہ اپنے گھر چلا جائے گا، اس کے بعد اسے دیکھنا اور ملنا ناممکن ہوگا۔ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اپنے غلط رویے کے لیے معذرت کی ضرورت پڑی ہو۔ مجھے غلطی کا احساس ہو گیا، کافی ہے، سوری کی کیا ضرورت، مجھے سچائی کا علم نہیں تھا، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس نے خود کو سمجھانا چاہا لیکن اسے قرار نہیں آیا۔ اسے خبیب سے وہ سب کہتے ہوئے اپنا انداز بھی یاد تھا جس میں اسے حاصل مراعات، سہولیات اور محبتوں کے لیے طنز تھا۔ وہ اسے برا محسوس کرانا چاہتی تھی کہ وہ محروم تھی جبکہ اسے سب میسر تھا، لیکن اب اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ایک مجروح اور ہر طرف سے تنہا کر دیا گیا بندہ اس قدر مثبت اور خوش مزاج کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا ذہن اس سچ کو قبول کرتے ہوئے حیران اور متعامل تھا۔ اپنی کہی تیز سی باتیں اب اسے ہی چبھ رہی تھیں، اسے مشکل اور تکلیف سے ناشنا سمجھ کر، اپنے زخموں کی نمائش کر کے، درد جتا کر، اسے جو اس کی زندگی کا مذاق اڑایا تھا، خود کو اپنے رویے اور مزاج پر برحق ثابت کیا تھا، وہ سب کچھ اب اس کا دل کچل رہا تھا۔ جب ہم اپنے غم کے زوم میں خود کو دنیا کا ستم زدہ اور مغموم انسان مان لیتے ہیں تو باقی کے دکھ ہماری نظر میں خود بہت کمتر ہو جاتے ہیں۔ اپنے دکھوں اور غموں کی وجہ صرف دوسروں کو مان لیتے ہیں تو ان کی تذلیل کرنا، انہیں نیچا دکھانا، انہیں تکلیف پہنچانا بھی اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، جیسا وہ نانا نانی کے ساتھ کرتی تھی۔ انسان کی فطرت یہاں بھی اپنے رنگ دکھاتی ہے۔ میرے ساتھ اتنا برا ہوا، میں ساری دنیا کے ساتھ برا کر سکتا ہوں۔ خبیب زینے اتر کر اس کے سامنے رکا تو وہ چونکی، وہ اپنے خیالوں میں غرق، ہال سے نکل کر زینے کے پاس آن کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، آج میرے جانے کا ویٹ نہیں کیا؟ وہ عادتاً خوشدلی سے مسکرایا، اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ دیکھیں ادھر، اس نے اس کے عقب میں کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ہال کی لائٹس بند ہونے کے باوجود بھی وہاں کھڑا انسان دکھائی دیتا ہے۔ وہ پانی پانی ہو گئی۔ آج کیا آپ بھی جاگنگ کے لیے چلنا چاہتی ہیں؟ مجھے لگا تھا آپ چلے گئے ہیں، اسے جیسے تیسے منہ کھول کر پورے اعتماد اور عام انداز میں جھوٹ کہا۔ ویسے روز اندر کھڑے رہ کر ٹانگیں دکھانے کے بجائے آپ وہاں چیئر پر یا ادھر منڈیر پر بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ اوکے، کل سے نہیں کھڑی رہوں گی۔ مطلب یہاں زینے پر بیٹھیں گی یا چیئر پر؟ آپ کو دیر ہو رہی ہے، اسے لہجے میں مصنوعی بیزاری سموئی۔ وہ پھر مسکراتے ہوئے فرنگیوں کی زبان میں اسے اچھا دن گزارنے کی دعا دیتا چلا گیا۔ وہ خود کو سنبھالتی فوراً سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا آج مجھے؟ دن بھر سوچتے رہنے کے بعد آخر اسے مان لیا کہ کسی سے معذرت کرنے اور اس کے سامنے اپنی غلطی قبول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کرسی پر اپنا بیگ رکھا اور باورچی خانے سے جا کر چائے اور پراٹھا لے آئی جو فرحین نے اس کے لیے بنا رکھا تھا۔ نانا صحن میں اخبار پڑھ رہے تھے، نانی صوفے پر لیٹی تھیں اور فرحین فرش پر بیٹھی سبزی صاف کر رہی تھیں جو کچھ دیر پہلے نانی بازار سے لائی تھیں۔ وہ ذہن میں آج کیے جانے والے کام ترتیب دے رہی تھی کہ نانی کی بات پر ادھر متوجہ ہو گئی۔ اچھا کیا خبیب نے۔ سچ کہوں اماں تو مجھے ذرا بھی یقین نہیں تھا کہ وہ سب دیکھ کر دردانہ جیسی ہر دھرم اور ضدی لڑکی مانے گی۔ ایک آدھ فوٹو یا زبانی بات ہوتی تو نہ ماننا تھا لیکن خبیب نے تصویروں کے ساتھ ساتھ اسی وقت فون پر دوسری لڑکی سے بات کرا دی۔ وہ اچھا ہوا، شکر ہے زبیدہ کی فکر ختم ہوئی۔ میں نے کہا ہے کوئی رشتہ دیکھ کر جلد شادی کر دو، کہہ رہی تھی شوہر آ جائیں تو منگنی کروا ہی دے گی، کوئی رشتہ ہے اس کی نظر میں؟ کہیں خبیب کے لیے تو نہیں کہہ رہی؟ نانی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے غلط فہمی نہ ہو گئی ہو کہ خبیب یہ سب دردانہ کے لیے کر رہا ہے یا وہ اتنا نیک اور اچھا انسان ہے کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ جس طرح وہ کہہ رہی تھیں اور جیسے خبیب کا ذکر کرتی ہیں اس سے پل بھر کو مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اماں۔ اس کی نیک نیتی اور زبیدہ کی غلط فہمی بات بگاڑ دے، اس سے پہلے بتا دو اس کو کہ اس کی ماں نے اسے چھوڑ کر طلاق لے کر جس سے شادی کی تھی اس کے بارے میں افواہیں تھیں کہ وہ گلی محلے کا ہی کوئی آدمی تھا، اس لیے وہ کسی ایسی لڑکی کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ مدد کرنا اس کی فطرت ہے۔ اور پھر یہاں تو زبیدہ نے باقاعدہ اسے لڑکے کے بارے میں پتہ کرنے کو کہا تھا۔ پراٹھے کا نوالا حلق ثنا کے حلق میں اٹک گیا۔ اس کے نے پانی سے اسے نیچے دھکیلا اور ناشتہ چھوڑ کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ میں باتوں باتوں میں اس کا ارادہ معلوم کرتی ہوں، ایسا کچھ لگا تو اپنے طریقے سے سمجھا دوں گی، فرحین نے کہا۔ اس کی بھوک مر گئی تھی۔ اسے بیگ اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی خبیب کا رویہ اسے حقیقت سے دور لگ رہا تھا۔ ان سب سے گزرنے کے بعد کوئی اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جیسا وہ تھا؟ یا تو وہ بہت بڑا اداکار تھا یا اس کے متعلق سنی ساری باتیں جھوٹ تھیں۔ رات میں فرحین اس کے پاس آئیں تو اس سے رہا نہیں گیا۔ آپ اور نانی جو بات کر رہی تھیں خبیب کی امی کی، تو ان کی امی اب کہاں ہیں؟ وہ ملتے نہیں ان سے؟ فرحین کو اس سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی لیکن انہیں بیٹی کا دلچسپی لینا اچھا لگا۔
دوسری شادی کے بعد اسے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سنا ہے اسی شہر میں رہتی ہے، 3 بیٹے ہیں اس کے بھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے کہنا جاری رکھا۔ حبیب کو جب انہوں نے گھر سے نکالا تو بھابھی کے ابا نے کوشش کی تھی کہ ماں اسے اپنے ساتھ رکھ لے، لیکن اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اسے سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے اپنے گھر لے گئے۔ اس کے کچھ وقت بعد ہی حبیب کے ابا کو کینسر ہو گیا۔ تب بھابھی کے ابا کے سمجھانے پر ہی انہوں نے ایک مکان اس کے نام کر دیا تھا، لیکن ان کی بیوی اور بچوں کا ایسا مزاج اور دبدبا تھا کہ وہ بیٹے کو واپس گھر نہیں بلا سکے۔ بھابھی کے ابا نے ہی اسے پڑھایا، بعد میں وہ خود ہی چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا خرچ اٹھاتا رہا۔ تو اب وہ ممانی کی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ تمہیں نہیں پتا ہے، بھابھی کے ابا کے انتقال کے بعد اس کا بھائی مکان بیچ کر اپنے سسرال والے شہر چلا گیا ہے۔ وہاں سالے کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے۔ وہ 2 ہی تو بہن بھائی تھے، بھابھی کی امی بیٹے کے پاس ہیں۔ اسے واقعی کہاں کچھ پتا تھا۔ وہ دفتر گئی تھی اور وہاں سے حبیب کے ساتھ دوپہر میں اسے شو روم جانا تھا، لیکن وقت سے پہلے اس کا پیغام موصول ہوا کہ بوجہ وہ آج آ نہیں سکے گا، وہ خود ہی اپنی پسند سے لے لے۔ وہ اور انٹرن ساری خریداری کر کے گھر پہنچے تھے۔ پردے، تکیے اور میٹس جیسی چیزیں تھیں۔ وہ چیزیں اس نے اور انٹرن نے مل کر جگہوں پر لگائیں اور سجائیں۔ وقت ہو گیا تو اسے انٹرن کو چھٹی دے دی۔ بقیہ کام ختم کرنے کے بعد اسے ہال کے درمیان کھڑے ہو کر چاروں سمت نظر دوڑائی۔ ڈرائنگ ایریا اور ہال کے بیچ صرف دروازے کا چوکھٹ تھی، بٹ نہیں تھے۔ پردے کریم اور سلور تھے، ایل شیپ۔ صوفے کا رنگ چارکول گرے تھا، ٹینٹڈ کریم کلر کے مختلف ڈیزائن کے چوکور اور مستطیل کشن رکھے تھے۔ کچھ صوفے کے سامنے سلیک سی کانچ کی کافی ٹیبل تھی اور اس کے نیچے زرد، گرے اور نارنجی رنگوں کا جیومیٹریکل ڈیزائن والا رگ بچھا تھا۔ سامنے دیوار پر 55 انچ کا ٹی وی لگا تھا، جس کے نیچے ووڈ فنیشنگ کا مختصر سا یونٹ بنا تھا۔ صوفے کے پیچھے دیوار پر بڑی سی اسپریکٹ پینٹنگ تھی، سیرامک گملوں میں مختلف قسم کے پام کے پودے تھے اور کچھ سیکوینس تھے۔ اکثر کلائنٹس کو ایسا گھر بہت خالی لگتا تھا۔ ڈیکوریشن پیسز اور نئی نئی چیزوں کے لیے وہ بہت خوار کراتے تھے۔ عموماً امیر کبیر طبقہ ہی انٹیریئر ڈیزائنر یا فرم کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیواروں اور ٹائلوں والا خالی مکان ان کے حوالے کر کے اسے ایک مکمل پرآسائش رہنے لائق گھر کی صورت میں واپس جاتے تھے۔ متوسط طبقے کا کوئی کلائنٹ آتا بھی تو ان کا کام مختصر سا فرنیچر یا زیادہ تر ماڈرن کچن تک محدود ہوتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک اچھے بجٹ کے باوجود چیزوں کے انتخاب میں قیمتی، یونیک یا ٹرینڈنگ کا دخل نہیں تھا۔ نہ کسی چیز کو خریدتے ہوئے پیسے کی نمائش مقصود تھی۔ سب کچھ مکمل تھا، صرف بیڈ روم کا ایک پیس باقی بچا تھا، جس کے بعد اس کا کام ختم تھا۔ وارم، ویلکمنگ اینڈ کمفرٹیبل۔ اس نے دل میں حبیب کے الفاظ دہرائے اور اس کی گردن ذرا سی تن گئی کہ باقی سب کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھتی، سراہتی، چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کے پاس آئی اور جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ لوگوں کے گھر سجاتی تھی، لیکن کبھی اس کے اندر اپنے لیے پرآسائش اور پرآرائش گھر کی خواہش نہیں جاگی تھی۔ اس پیشے کا انتخاب بھی کسی شوق یا دلچسپی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ جس کالج میں وہ داخلہ لینے گئی تھی، وہاں اسی سال سے BA کے مضامین میں انٹیریئر ڈیزائننگ متعارف ہوا تھا۔ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ اس کی پرزور تشہیر کر رہا تھا۔ اس مضمون میں سب سے کم داخلے تھے، بس یہی دیکھ کر اسے چنا تھا۔ اس پر بھی دوران تعلیم اپنی صلاحیت اور ہنر واضح ہوا تھا، جس نے اسے اس میدان میں کامیاب کیا تھا۔ ان کا چھوٹا سا فلیٹ فرحین کے سلیقے کا مظہر تھا، صاف ستھرا اور با ترتیب، لیکن گھر کے تصور سے جو محبت، سکون، تحفظ اور رشتوں کا احساس جڑا ہے، وہ اس کے گھر میں اور نتیجتاً اس کے اندر بھی مفقود تھا۔ اسے گھر سے کوئی جذباتی انسیت نہیں تھی۔ اس وقت پہلی بار گھر کے ساتھ اس کے اندر کوئی احساس جاگا تھا۔ حبیب کے الفاظ دہراتے ہوئے سے سوچا تھا، واقعی گھر ایسا بھی ہوتا ہے جہاں دنیا سے بچ کر چھپ کر سکون کے پل گزارے جا سکتے ہیں۔ ایسا گھر جو چائے پناہ ہو، وہ جو ایک تھکے ہارے انسان کے لیے باہیں پھیلاتا محسوس ہو، اور ایسا گھر خواب نہیں حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ وہ صوفے پر ہاتھ رکھ کر ہتھیلی دور کرتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ پھسلتے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی جھکتی جا رہی ہے۔ آخر اپنے پھیلے بازو پر سر رکھے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا کہ وہ صوفے پر لیٹ گئی ہے۔ اسے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ چوکھٹ میں وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ کب آیا اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ کتنا ٹائم میں ایسے ہی تھی، اس نے شرمندگی سے سوچا۔ سوری۔ اسے ہتھیلی پھیر کر آگے آئے بال پیچھے کیے اور کھڑی ہو گئی۔ میں بھی شاید یہی سب پسند کرتا۔ اس نے سوری کے جواب میں کوئی بات نہیں، اس اوکے جیسی بات کہہ کر دریا دلی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے چاروں سمت دیکھتے ہوئے بات بدل دی۔ تھینک یو، لیکن ماسٹر بیڈ روم اب بھی کافی خالی ہے، اس کے لیے آپ کو ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ لاسٹ کام بچا ہے، اس کے بعد گھر کی چابیاں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اس کی ہنکار کسی خیال کا ویژن تھا۔ شاید یہ ان کی آخری سے پہلے والی ملاقات تھی اور موقع بھی تھا۔ اس کے بعد جانے موقع ملتا یا نہ ملتا۔ اس دن میں نے بہت غلط اور ہارش جملے کہے تھے، جس کے لیے دل سے معذرت خواہ ہوں۔
उसने सर उठाकर कहना शुरू किया था, मगर जुमला ख़त्म होने तक फिर झुका लिया। मुझे बुरा नहीं लगा था, इसलिए सॉरी की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ताना दिया था कि आपको ज़िंदगी ने कोई ज़ख्म नहीं दिए, वो ज़रा ठहरी। ये बहुत गलत और अनसेंसिटिव बात थी, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जब गलती का एहसास था तो माफ़ी भी खानापुरी के लिए नहीं बल्कि सलीके से माँगना ज़रूरी था। वो गलत नहीं था कि आप लालिम थीं। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हूँ, इतना सब सहने के बाद आपके अंदर उन लोगों के लिए गुस्सा, नफ़रत और तल्ख़ी क्यों नहीं है? उसे ये जानना ही था। आप कैसे कह सकती हैं मेरे अंदर ये सब नहीं है? ख़ुबीब ने अब भी आदतन मुस्कुरा के पूछा था, लेकिन पहली बार सना को उस मुस्कुराहट में उदासी घुली महसूस हुई। फिर कैसे आपने उनसे नॉर्मली बात की और मान भी गए? ये मेरा खुद से वादा है कि आँख के बदले आँख वाला असूल नहीं अपनाऊँगा। आप बदला ना लें, उनके साथ बुरा ना करें, लेकिन इस तरह भी तो बिहेव नहीं होता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझसे तो नहीं हो पाया आज तक। बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन लगता है। जब तक हम उसकी ख़्वाहिश या कोशिश ना करें, सब कुछ नामुमकिन और मुश्किल ही है। हमारी मर्ज़ी और सही उसे आसान बनाती है। लेकिन कोई क्यों अपने मुजरिमों और गुनहगारों के साथ रहने या निभाने की कोशिश भी करे, उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई, अपने सुकून के लिए। जिन्हें देखते ही दिल में उबाल उठे, अपना बुरा वक़्त याद आ जाए, वो हमारे लिए सुकून का बायस बन ही नहीं सकते। सना सुकून के लिए हकीकत कितनी ही तल्ख़ और कड़वी हो, लोग कितने ही बुरे क्यों ना हों, उन्हें इसी हाल में कबूल करना पड़ता है। वो मेरा मुजरिम था वो मेरा मुजरिम था, उसने मेरी ज़िंदगी अज़ाब कर दी थी। यस कर दी थी और क्या मैं सच उस वक़्त को बदल सकता हूँ? नहीं, इस सच्चाई के पीछे मेरी बकिया ज़िंदगी फिर एक अज़ाब में गुज़रे, क्या मैं ये होने से रोक सकता हूँ? बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी के 10-12 साल जहन्नुम में गुज़रे हैं, अब मैं अपनी जन्नत बनाना चाहता हूँ। मुझे इस जन्नत की चाहत है, कदर है जो इन 10-12 सालों में मुझे ख्वाब लगती थी। वो उलझे से तासुरात लिए उसे देख रही थी। मैं कोई वली या फ़रिश्ता, सिर्फ़ इंसान नहीं हूँ। मैं भी खुदगर्ज़ हूँ, मुझे भी इन सबको देख कर गुस्सा आता है। कभी-कभी मेरा भी दिल चाहता है उन्हें जाकर दिखाऊँ कि देखें मैं कितना कामयाब हूँ, किस मकाम पर हूँ, हर लिहाज़ से उनसे बेहतर हूँ। मुझे अंदर से कोई उकसाता है कि उनकी मदद ना करूँ। वो मेरे पास आएँ तो मैं उन्हें धुतकार दूँ, उन्होंने मेरे साथ जो किया वो याद दिलाऊँ, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई एहसास हो ना हो, मेरा सुकून ज़रूर बर्बाद होगा। वो सब दोहराते हुए कई दिन कुटता और सोचता भी रहूँगा। मेरे अंदर कभी-कभी ये जंग बड़ी शिद्दत से चलती है, लेकिन फिर आखिर में मेरी ज़िंदगी से और खुद से मोहब्बत जीत जाती है। वो एक कदम उठाकर करीब आया। आपका मसला यही है कि आपको ज़िंदगी से मोहब्बत है, ना खुद से। अब तो बुरा करने वाला कोई नहीं है, बुरे दिन गुज़र गए हैं, आपका मुजरिम नहीं रहा, या जो हैं वो खुद काबिल रहम है, ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है, फिर भी आप इसी तरह जी रही हैं, जिस तरह माज़ी में जी रही थीं। आपने कंट्रोल अब भी उस मुजरिम को थमा रखा है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी तल्ख़ और दुखी थी। समझ और मैच्योरिटी आने के बाद सब कुछ हमारे अपने इरादे और सोच पर होता है। हम किस मकाम पर होंगे, ये हमें तय करना होता है। तलख़ी और वक़्त और हालात की सितम ज़रीफ़ी तले दब जाना है या उस ढेर पर खड़े होकर अपना कद बढ़ाना है, ये फ़ैसला हमारा होता है। आप शायद सबसे मुख्तलिफ़ और अलग हैं, वरना आम इंसान मैं आपकी सोच से ज़्यादा आम हूँ। ख़ुबीब ने बात कता की, जिसे उलझने या एडवेंचर नहीं बल्कि एक बोरिंग ज़िंदगी की ख़्वाहिश है, जिसमें मैं काम करूँ, मेहनत से कमाऊँ, मेरी एक फ़ैमिली हो, बच्चे हों, मैं उन्हें खुश रखूँ, उनके साथ खुश रहूँ, इतनी आम सी बोरिंग ज़िंदगी चाहिए मुझे। उसका लहज़ा वो ख़्वाहिश भी अयां कर रहा था, जो उसे बयान नहीं की थी। आपने उसके अंदर हलचल मची थी। लेकिन उसे हिम्मत की, उसे उस पर शदीद हैरत थी, उसके अंदर किसी बात ने गिरा क्यों नहीं डाली थी? उसके किसी अमल में माज़ी की स्याह परछाई क्यों नहीं थी, जबकि उसका माज़ी उससे ज़्यादा तारीक और पुरअज़ियत था? दुर्दाना के लिए वो सब क्यों किया? मुझे ज़ुबैदा आंटी ने वो काम दिया था और ना करने की कोई वजह नहीं थी। उसे बगौर ख़ुबीब को देखा और वो उसकी निगाहों का सवाल जान गया। मेरी माँ ने मुझे छोड़ा, इसलिए मेरी ज़िंदगी इस अज़ियत में गुज़री, और आपको आपकी माँ ने नहीं छोड़ा, इसलिए आपने अज़ियत सही। आपको इन दोनों में से कौन-सा फ़ैसला दुरुस्त लग रहा है? उसके पास जवाब नहीं था। फैसले भी वक़्त, हालात और लोगों की वजह से सही या गलत होते हैं। अपनी माँ, फिर सौतेली माँ और बहनों की वजह से मेरे लिए भी औरत पर एतबार करना मुश्किल था। बहुत सा वक़्त मैंने और दुनिया की तमाम औरतों से नफ़रत करते, बचते हुए गुज़ारा, लेकिन फिर मुझे अच्छाइयाँ भी नज़र आईं और मैंने यहाँ हठधर्मी नहीं दिखाई कि मुझे औरत से नफ़रत ही करना है। बुराई को बुराई की तरह और अच्छाई को अच्छाई की तरह कबूल किया। ये इतना सादा और आसान है। सच कहूँ, आप मुझे रेल नहीं लगते। आहिस्तगी से कहीं उसके अंदर गुस्सा सर उठा रहा था। इसलिए कि मेरी स्ट्रगल नज़र नहीं आती। मैं फेक हूँ। इस स्ट्रगल से लड़कर ऐसा बनना मेरी चॉइस है कि मुझे किसी के साथ बुरा या गलत नहीं करना, किसी का मायूस और नाउम्मीद नहीं करना, बदले नहीं लेने, नफ़रत को ज़िंदगी में जगह नहीं देनी, माज़ी को गले से नहीं लगाए रखना। क्या ज़रूरत है इतना अच्छा बनने की? ये अच्छा बनने की कोशिश नहीं है। मैंने ज़िंदगी को ऐसे जीना तय किया है जिसमें जिसमें मनफ़ियत ना हो, सुकून हो, गए वक़्त, और उन लोगों को मैं इतनी अहमियत नहीं देना चाहता कि वो अभी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करें। आप भी करके देखें, अच्छा लगेगा आपको। और मुझे भी गुस्सा पूरी तरह बेदार हो गया था।
पहले ही आप मुझे बहुत बुरा फ़ील करवा चुके हैं, अब भी करवा रहे हैं। बाख़ुदा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं नहीं था, ना है। मैं आपको सबको माफ़ करने का भी नहीं कह रहा। ना कभी कहूँगा कि ये फ़ैसला सरासर आपका होना चाहिए, लेकिन उससे ज़रा वक़्फ़ा लिया। आप अपने आस-पास तो देखें, ज़िंदगी को महसूस करें, जो गुज़र गया है उसे पकड़ कर ना रखें। छोड़ दें, घर में सब आपको हँसता-मुस्कुराता देखना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, जिसमें मेरा भी शुमार है इस नागहानी पर। वो साकित हो गई। उसे ज़रा उम्मीद नहीं थी वो इतने आराम से कह देगा। फर्स्ट टाइम उस दिन आपको सीढ़ी पर देखते ही मैं जानता था आप कुछ ख़ास हैं, मेरे लिए ख़ास हैं। वो अपने कान पर हाथ रखना चाहती थी, उसका मुँह बंद करना चाहती थी, लेकिन ना हाथ उठ रहे थे, ना ज़ुबान हिल रही थी। आप ही से आपकी फ़र्म का नाम और आपका प्रोफ़ेशन जानने के बाद मैंने पुराना कॉन्ट्रैक्ट मनसूख़ करके आपकी फ़र्म को हायर किया था। घर में तो आप देखने-सुनने की रवादार नहीं थी, बात करना तो दूर। वो जैसे आज ही सब कहने की ठान चुका था। मुझे अभी आपका जवाब नहीं चाहिए, लेकिन ख़्याल रखें, मुझे आपका साथ चाहिए सारी ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए। उसे कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ये वक़्त भी आएगा कि कोई उसके साथ की ख़्वाहिश करेगा। उसका दिल भी हुमकने लगा था। अब घर चलें, उसने मुस्कुराकर यूँ कहा, जैसे एक ज़रा देर पहले उनके बीच आम-सी बातें हो रही थीं। उस दिन वो चुपचाप उसकी कार में घर आई थी। उन दोनों को साथ देखकर फ़रहीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, मगर उन्होंने इज़हार नहीं किया। वो सारी रात जागती रही उसकी बातें और अपनी ज़िंदगी सोचती रही, और उसे लगा वो वाक़ई कोताह नज़र इंसान थी, जो ज़िंदगी को नज़रअंदाज़ कर रही थी। नाना-नानी के साथ उसका बदसूरत रवैया इतना भी जायज़ नहीं था। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब उनके चेहरे पर उसके फ़ैसले का पछतावा लिखा था। अगले दिन सुबह-सुबह फ़जर से ज़रा पहले अचानक नानी की तबीयत बिगड़ गई। फ़रहीन ने ख़ुबीब को फ़ोन किया, वो फ़ौरन नीचे आया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। नाना भी साथ गए थे। घर में वो अकेली थी। 7 बजे के करीब बाहर गाड़ी की आवाज़ आई तो वो सहन की तरफ दौड़ी। आंटी ने कहा है आपको लेकर आऊँ। ख़ुबीब की बात पर पहली बार किसी ख़्याल के तहत उसका दिल डूबा। वो उसके साथ अस्पताल पहुँची तो फ़रहीन भीगी आँखें लिए उसकी मुंतज़िर थी। अम्मा से बात करो, उनकी सुन लो और प्लीज़ उनसे वही कहना जो वो सुनना चाहती हैं। उनका लहज़ा इल्तिजाइया लहज़ा उसे बेकरार कर गया। वो तो उसे हुक्म देने का हक़ रखती थी। जी अम्मी, वो उन्हें मुतमईन करती अंदर चली गई। सना, उसे देखते ही नानी ने हाथ उठाया। वो उनका हाथ पकड़कर स्टूल पर बैठ गई। तुम्हें अपने नाना-नानी से नाराज़ होने का पूरा हक़ है बेटा, हमें तुमसे शिकायत नहीं है। ना कभी नाराज़ हुए तुमसे, बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यारी हो। तुम्हें बाप के पास छोड़ने का इसलिए नहीं कहा था, तुमसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उस वक़्त तुम्हारी मोहब्बत पर दुनिया का चलन और दूसरी ज़िम्मेदारियाँ भारी पड़ गई थीं। वो रो रही थी। हमने आस-पास जो माहौल देखा था, जैसा मियाँ-बीवी का ताल्लुक देखा, उससे यही समझा था कि 4 बातें अच्छी हों तो 2 बुरी बातें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। वही अपनी औलाद को सिखाया, उन्हें उसी का दर्स दिया था, मगर तुम अपनी औलाद को ये ना सिखाना। गले में फंदा-सा पड़ा तो वो रुक गईं। इस सबक में हमने रूह के ज़ख्म और एक नन्हे से ज़हन पर होने वाले असर को अनदेखा कर दिया था। अपनी इस गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ बेटा। तुम्हारे नाना भी इस फैसले पर पछताते हैं। हम उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। कब आँख बंद हो जाए, कुछ खबर नहीं। इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दो। माफ़ी ना माँगे नानी अम्मी। उससे कहा तो अपनी भीगी आवाज़ पर वो खुद भी हैरान रह गई। जाने कितने बरसों बाद उसने उसने उन्हें नानी कहकर बुलाया था। मेरा रवैया भी आप दोनों के साथ अच्छा नहीं था। माफ़ आप मुझे कर दें। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने सर उठाया। वो नाना थे। भीगा चेहरा और बरसती आँखों के साथ उसे देख रहे थे। उसने उनका हाथ सर से हटाकर थाम लिया। सॉरी नाना, वो रो रही थी। चंद लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें कहने में हम सदियाँ लगा देते हैं। नानी की तबीयत संभल गई थी। एक दिन अस्पताल में गुजारने के बाद वो घर आ गईं। सुबह जब वो दफ्तर जा रही थी तो नाना ने बताया कि खुबीब आज इन तीनों को अपना घर दिखाने ले जा रहा था। तुम भी आ जाना, देख लेना। नाना, खुबीब ने अब तक भी किसी को नहीं बताया था। मेरा काम वहीं चल रहा था। हैं? उन तीनों ने बैक वक्त हैरत का इजहार किया। मैंने मना किया था कि घर में किसी को ना बताएं। उसने बैग उठाया। आज मुझे नई साइट पर जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो मज़ीद सवाल जवाब से बचते अल्लाह हाफ़िज़ कहती बाहर निकल गई। घर की चाबी अभी उसके पास थी, जो उसे लौटाना थी। लेकिन उससे पहले उस कमरे की खाली जगह के लिए कुछ फ़ाइनल करना था। तुम्हें उसे जवाब भी देना है। अंदर किसी ने याद दिलाया था। उस दिन के बाद खुबीब ने सवाल दोहराया था, ना उन बातों का दोबारा ज़िक्र छेड़ा था। उसने उसे नाना-नानी के साथ बातें करता देख कर भी कुछ नहीं जताया था। शाम में वो कुछ जल्दी घर आ गई थी। फ़रहीन के पैगाम के मुताबिक वो सब खुबीब के घर गए थे। मुझे आपसे कुछ काम है। वो गेट खोल रही थी तब तब पीछे से किसी ने उसे मुखातिब किया। वो 14-15 साल का लड़का था। उसे दूर से उसे देखा था। वो किनारे खड़ा था। वो उसे नहीं जानती थी, इसलिए हैरान हुई। क्या काम है? हम अंदर बात करें? वो कुछ घबराया सा था। किस बारे में बात करना है? वो यूं ही किसी को भी अंदर नहीं ले जा सकती थी, जबकि घर में कोई और था भी नहीं। उस दिन आपने पुलिस को फ़ोन किया था। उसके चेहरे पर फैली सरासमगी उसके लिए मानूस थी। आओ, उस दिन तमाशबीनों में ज़ीशान भी था। मेरे अब्बू भी अम्मी को बहुत मारते हैं। वो किसी से नहीं, ना हमें किसी को बताने देती हैं। आप मुझे फ़ोन नंबर और तरीका बताएँ। पुलिस से क्या कहूँ? कैसे कहूँ?
کہ وہ جلدی پہنچے اور ابو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اچھل پڑتی، لیکن ایک تجربہ اسے سبق سکھا گیا تھا۔ بیٹا، اگر آپ کی امی نہیں چاہتی تو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ کے ابو کو بچا لیں گی۔ میری گواہی اور ثبوت انہیں نہیں بچا پائیں گے۔ میں نے ان کی کئی ویڈیوز ریکارڈ کر رکھی ہیں۔ اگر کل وہ میری چھوٹی بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھانے لگے تو میں کیا کروں گا؟ صرف اس لیے یہ سب یوں ہی چلتا نہیں دیکھ سکتا کہ میری امی دنیا سے یہ چھپانا چاہتی ہیں۔ اگر وہ غلط کر رہی ہیں تو کسی کو تو صحیح کام کرنا چاہیے۔ اس کی آخری بات ٹھا سے ثنا کے دل پر جا کے لگی تھی۔ اس نے کیوں نہیں سوچا یہ؟ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد بھی کیوں نہیں سوچا؟ اس نے کبھی باپ کو دھمکی تک نہیں دی، سوال تک نہیں کیا۔ اسے بھی تو ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جو نانا نانی نے کیا، کیا وہی کچھ اس نے بھی نہیں کیا؟ باجی، اس کی غائب دماغی اور خاموشی پر ذیشان نے زور سے پکارا۔ ہاں، وہ فوراً کچھ نہ بول سکی۔ میں بھی اس بارے میں اتنا نہیں جانتی کہ تمہیں ٹھیک سے گائیڈ کر سکوں۔ میں جلد کسی سے مشورہ کر کے اور ساری معلومات حاصل کر کے تمہیں بتاتی ہوں۔ اپنا فون نمبر دے دو مجھے، اور اس دوران کوئی ایسی بات ہو تو مجھے فون کرنا۔ میرا نمبر لے لو۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک نئے ملال میں مبتلا مسلسل سوچے جا رہی تھی، یہاں تک کہ نانا نانی آ گئے۔ حبیب انہیں گاڑی پر سے چھوڑنے آیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار اس کا کام یا ڈیزائنز دیکھے تھے، اس لیے بڑے خوش تھے، تو خوب تعریفیں کر رہے تھے۔ اسے رات کا کھانا کھا کر جانے کی ہدایت دے کر نانا نانی کچھ دیر آرام کرنے کمرے میں چلے گئے۔ فرحین کھانے کا انتظام دیکھنے اندر جانے لگی تو وہ بھی ان کے پیچھے اٹھی۔ ثنا، حبیب نے آہستہ سے پکارا تو وہ رک گئی۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ شاید ہمیشہ سے اسے ایسے ہی پڑھ لیتا تھا، مگر اس کا پرچار اسے اب شروع کیا تھا۔ اسے ذیشان کی آمد اور مقصد کا احوال اسے سنایا۔ اسے مشورہ اسی سے تو لینا تھا۔ حبیب نے ذیشان کا نمبر لے کر خود ہی اسے بات کرنے اور اس کی رہنمائی کرنے کا وعدہ کیا۔ اس دوران اگر وہ فون کرے تو اسی وقت مجھے انفارم کریں، خود وہاں پہنچنے یا کچھ اور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی اور بات ہے؟ اسے سوال نہیں کیا تھا، یقین سے کہا تھا۔ اسے کچھ دیر حبیب کو دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگی، ذیشان جو کرنے کا سوچ رہا ہے وہ میں بھی تو کر سکتی تھی، مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ ثنا، اس ماحول میں رہنے والے کی ذہنی کیفیت اور سوچ عام انسانوں سے نہیں ہوتی۔ وہ جو دیکھ اور جھیل رہا ہوتا ہے وہ اس کی سمجھ بھی مفلوج کر دیتا ہے۔ میں تو مرد تھا، لیکن ایک لمبے وقت تک میں بھی سب سہتا رہا۔ چھوٹی بہنوں کی زیادتی اور بدتمیزی پر بھی میری زبان بند رہتی تھی۔ میں ڈرا سہما ڈرپوک انسان تھا۔ کبھی ابا کو سچ بتانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ کیسے میرے حالات بدلیں گے، میں اس پر غور کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس گھر سے نکلنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں یکایک نہیں بدلا تھا، میری سوچ میں انقلاب آہستہ آہستہ آیا تھا۔ اگر ذیشان اپنے گھر کے حالات بدلنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہم دونوں سے زیادہ مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ہر کیس اور ہر شخص کا دفاعی میکانزم مختلف ہوتا ہے۔ سب کی برداشت کی حد بھی جدا جدا ہوتی ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا نانا نانی جیسا ہی صرف نظر اس سے بھی تو ہوا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھی نیت سے اٹھایا گیا قدم کسی نہ کسی کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ اس دن لگا تھا آپ کا پولیس کو بلانا بیک فائر ہو گیا ہے، لیکن دیکھیں اسے ذیشان کو راستہ ملا ہے۔ ثنا کی نظر میں عقیدت سی در آئی، اسے شاید روشنی سے بنایا گیا تھا، جبھی تو وہ جگنو ہی بانٹتا رہتا تھا۔ فرحین نے اسے آواز دی تو وہ اندر چلی گئی۔ حبیب اپنے گھر منتقل ہو گیا تھا، وہ نئی جگہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ فرحین اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ اس میں در آئی تبدیلیوں پر سب سے زیادہ وہی خوش تھیں۔ انہوں نے جو سوچا تھا وہ ہو گیا تھا۔ نبیلہ نے ان سے حبیب کے لیے ثنا کا کہا تھا، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ پہلے وہ ثنا سے بات کریں، وہ مان جائے، اس کے بعد وہ حبیب سے کہیں گی۔ فرحین کا اسے یہاں لانے کا مقصد تبدیلی تھا جو ممکن ہوئی تھی۔ حبیب کو بھی شاید اب جواب کی جلدی تھی، اس لیے اس نے لکھا تھا، آپ چابیاں واپس کرنے کب آ رہی ہیں، یا میں لینے آ جاؤں؟ وہ بڑی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر ٹائپ کرنا شروع کیا، اس گھر کی چابیوں کا ایک سیٹ میں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی میں لینے آ جاؤں آپ کو؟ حبیب نے پوچھا۔ پڑھتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ حبیب اسے چھوڑتے ہوئے اپنے آفس جاتا تھا۔ اس کمرے میں جس ڈیکوریشن پیس کی ضرورت تھی وہ تو آخر تک آیا ہی نہیں۔ حبیب کو یہ بات اچانک یاد آئی تھی۔ تم شاید بھول ہی گئی تھی۔ میں بھولی نہیں تھی، اسے لیپ ٹاپ کا چارجر بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر پرفیوم کی بوتل واپس رکھ کر وہ اس کی سمت مڑا۔ اس کے لیے سب سے قیمتی ڈیکوریشن پیس سوچا تھا میں نے۔ وہ رک گئی۔ اب بھی وہ حبیب کی طرح بے تکان نہیں بولتی تھی، لیکن دنیا میں وہ واحد شخص تھا جس سے وہ دل کی باتیں کرتی تھی۔ اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ وہ اب پہلی سی خوش مزاج اور کم گو نہیں رہی تھی، پھر بھی اس کا یہ جملہ سن کر حبیب حیران ہوا۔ آپ تو کافی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں مسز حبیب۔ وہ خوشگوار حیرت سے سنبھلتا اس کے پاس آیا۔ اس نے مسکرا کر بیگ کی زپ بند کی اور پلنگ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ چلیں، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت۔ اس نے ثنا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ تم بلا شبہ قیمتی ہو لیکن ڈیکوریشن پیس نہیں ہو۔ پھر
تم وہ وجہ ہو جس نے اس چار دیواری کو گھر بنایا ہے، چیزوں سے سجا کر بھی اور محبت سے سجا کر بھی۔ اس نے محبت کی ایک مہر اس کے ہاتھوں پر بھی سجائی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس گھر تھے کہاں؟ یہ ہم دونوں کا پہلا گھر ہے اور اسے ہم نے مل کر بنایا ہے۔ ثنا نے سنجیدہ سی بات مسکرا کے کہی تھی۔ یہ حبیب کی صحبت کے اثرات تھے۔ کچھ دیر بعد وہ گھر بند کر کے دفتر کے لیے نکلے تو برابر والے بنگلے سے شور اٹھ رہا تھا۔ یہ مکان اپر مڈل کلاس والوں کے تھے، لیکن شور وہی تھا جو اس دن گلی میں ابھرا تھا۔ حبیب کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی وہ اس بنگلے کے سامنے تھی۔ ثنا، اس کی پکار بیکار گئی تھی۔ اس نے کال بیل بجائی اور پھر دھڑا دھڑ دروازہ بھی پیٹ ڈالا۔ حبیب نے ایک گہری سانس لے کر خود کو تیار کیا۔ اسے ایک قابل اور مثالی شوہر کی طرح ساری عمر بیوی کے ایسے پھڈوں میں کودنے کے بعد کے حالات سنبھالنے تھے، کیونکہ ثنا نے رکنا تھا، نہ اس کا روکنے کا ارادہ تھا۔ اس کا یقین تھا نیک نیتی سے اٹھایا قدم کسی کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ دی اینڈ۔ مجھے تو بہت اچھا لگا یہ ناول، بہت 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 اچھا۔ اور آپ بھی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول اور اس کا جو ٹاپک تھا وہ کیسا لگا۔ یہ ٹاپک بہت بہت عام ہو گیا ہے۔ پہلے زمانوں میں ایسا نہیں تھا، ہم نے کبھی کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا، نہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو کبھی ایسا دیکھا۔ اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، الحمدللہ۔ اتنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، لیکن آج تک کبھی نہ میری امی نے پلٹ کر جواب دیا، نہ میرے ابو نے کبھی سختی کی امی پر۔ تو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور اب الحمدللہ ہماری لائف بھی، میری اور میرے ہسبینڈ کی لائف بھی بہت اچھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بچوں کے لیے ٹراما بن جاتا ہے، جس کو وہ ساری عمر بھلا نہیں پاتے۔ کچھ لوگ تو ایسے واقعات سے سیکھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی میں ڈوب کر ابھرتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے کامنٹس میں اپنی رائے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا، اس کا جو ٹاپک تھا وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ تھینک یو۔